www.darsulquran.com۔ اما بعد، میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسے میں نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت مہربان، بہت کریم، اپنے بندوں کو ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اپنے مقرب ترین بندوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1,24,000 نبی آئے اور ساری زندگی اسی میں کھپ گئے کہ لوگ جہنم کی راہوں سے بچ کر جنت کے راستوں پر چلنے والے بنے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی تھے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کا نبی بنایا، سارے انسانوں کا نبی بنایا، سارے جنات کا نبی بنایا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جنات بھی آپ کی غلامی میں آپ کی نبوت کے تابع۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت۔ بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے اور گورے کے لیے آپ کی نبوت۔ اب اور کوئی نبی نہیں آنے کا۔ انسانیت بڑے خوفناک انجام کی طرف جا رہی ہے۔ ابن آدم، ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کا، ابن آدم جعلت لک عینین وجعلت لهم الغطا، میرے بندے میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، آنکھوں پہ پردہ لگایا ہے۔ فانظر بعینیک ما احللتہ لک، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو تیرے لیے میں نے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے۔ فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَيْكَ فَأَطْبِقْ عَلَيْهِمُ الْغِطَاءَ، جب تیرے سامنے کوئی ایسی شکل آئے جسے دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کر دیا ہو، تو یہ پردہ حرکت کرتا ہے تیرے ارادے سے، اس کو بند کر دے اور اپنی آنکھوں کو جھکا لے، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لے۔ یا ابن آدم جعلت لک لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے میں نے تمہیں زبان دی، زبان پہ دروازہ لگایا، 2 ہونٹ دروازہ۔ فانطق بلسانک ما احللتہ لک، اپنی زبان سے بول جو میں نے تیرے لیے جائز قرار دیا۔ فإن عرض لك ما حرمته عليك اطبق اغلق عليك الباب، تیری زبان پہ گالی آ جائے، غیبت آ جائے، چغلی آ جائے، جھوٹ آ جائے، کتنا ہم غلط بولتے ہی رہتے ہیں۔ تو کہ جب زبان پہ ایسا کوئی بول آنے لگے تو اغلق علیک الباب، تو اپنا دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، اس پر کوئی غلط بول آئے ہی نہیں۔ یا ابن آدم جعلت لک فرجا وجعلت له سترا، میں نے تیرے اندر شہوت رکھی ہے، اس شہوت کو قابو کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ فاصب بفرجک ما احللتہ لک، اپنی شہوت کو نکاح میں استعمال کر، زنا میں استعمال نہ کر، نکاح میں استعمال کر، حلال میں استعمال کر۔ فإن عرض لك ما حرمته علیک، اور اگر تیرے سامنے شیطان کوئی حرام کاری کے راہیں لائے تو ارخ علیک الستر، تو اپنی شہوت کو روک لے، اپنی شہوت کو روک لے، یہ حرام راستوں کے لیے نہیں تیرے اندر رکھی۔ یہ آخری جملہ سنانا تھا، اس پر ساری آپ کو حدیث سنائی۔ یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، یاد رکھنا نہ تو میرا عذاب سہ سکے گا نہ تو میرا غصہ سہ سکے گا۔ یہ بتانا تھا یہ جملہ۔ ہو سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، نہ تیرے اندر میرے غصے کو سہنے کی طاقت ہے، نہ میرے عذاب کو سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ بھائیو، اس وقت دنیا بے لگام ہو چکی ہے اور خالق کو بھول چکی ہے، مخلوق میں گم ہو چکی ہے، مالک کو بھول چکی ہے، مملوک میں گم ہو چکی، رازق کو بھول چکے ہیں اور مرزوق میں گم ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا کا رخ شہوتوں کی طرف۔ یہ امت اپنا کام بھول چکی ہے۔ وَكَذَلِكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہی دو، تم لوگوں کو بتاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پہ گواہی دے۔ یہ آیت اس امت کے بارے میں بڑی عظیم آیت ہے، اس امت کے بارے میں۔ ہماری حیثیت، ہماری ایک دفعہ میں سفر میں آ رہا تھا تو یہ آیت پر غور کرتے کرتے بہت سی چیزیں سامنے آئیں۔
शुहदा उम्मतन वसता, हम सब दरमियान के हैं। दरमियान का क्या मतलब है? आपने चक्की देखी, चक्की उसके दरमियान एक कील होता है जो उसको घुमाता। अब तो देहातों से भी चक्कियां खत्म हो गई ना, तो घर घर चक्की होती थी। तो कील होता है, एक नीचे का पार्ट एक ऊपर का, दरमियान में कील, उसके गिर्द वो चक्की घूमती है। वो कील टेढ़ा हो जाए तो चक्की का काम खराब हो जाता है। वो कील निकल जाए तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट के साथ मिल जाता है और चक्की बिल्कुल बंद हो जाती है। अल्लाह ताला हमें तशबीह दे रहा है चक्की के दरमियानी कील के साथ, उम्मतन वसता। एक जमीन का पार्ट है, एक आसमान का पार्ट है। चक्की के दो पार्ट हैं, एक जमीन एक आसमान। इसके दरमियान में हो ए उम्मत मोहम्मद तुम खड़े हुए। जब तुम सीधे होगे तो आसमान की गर्दिश भी दुरुस्त होगी, जमीन की गर्दिश भी दुरुस्त होगी, आसमान के तेवर भी ठीक रहेंगे, जमीन की निगाहें भी ठीक रहेंगी और तुम इस कायनात में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बन के रहोगे। जब कील यूं हो जाता है तो उसकी गर्दिश बेतरतीब होती है, तो दाने बिन पीस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब तुम टेढ़े हो गए, यूं हो जाओगे, नाफरमान हो जाओगे, तो फिर क्या होगा? जमीन के तेवर बदलेंगे, फलक की आंखें बदलेंगी। जो जमीन तुम्हारे लिए गल्ले उगलती है वही तुम्हारे लिए आग निकालेगी। जो आसमान तुम्हारे लिए रहमत के फरिश्तों को उतारता है वही आसमान तुम्हारे लिए अजाब के फरिश्ते लाएगा। जो हवाएं तुम्हारा पैगाम उठा के चलती थी वही हवाएं तुम पर तूफान बन जाएंगी। जो बारिशें तुम्हारी दुआओं पे होती थी और जमीन लहलाती थी वो बारिशें बंद हो जाएंगी और अब शुरू हो गई तो ऐसे नदी और नाले बहेंगे कि तुम्हारे शहरों को शहर उसमें बहते चले जाएंगे। सारी जमीन आसमान की तरतीब टूट जाएगी अगर तुम सीधे उनके बजाय यूं हो गए या यूं हो गए। लेकिन चूंकि तुम हो प्यारे, जमीन भी बाकी रहेगी, आसमान भी बाकी रहेगा। ना जमीन टूटे ना आसमान गिरे। जब तक तुम हो, एक मुसलमान भी इतना ताकतवर है कि जब तक एक मुसलमान अल्लाह कहने वाला मौजूद है, जमीन आसमान का निजाम कायम रहेगा, बरकरार रहेगा। इसे ना कोई तोड़ सकता है ना कोई खत्म कर सकता है। और जब ये कील निकल जाता है तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट पे आके गिर जाता है और सारे काम को रोक देता है। जिस दिन ये उम्मत निकल जाएगी, सूरज मगरिब से निकलेगा, काफिर एक तरफ हो जाएगा, मोमिन एक तरफ हो जाएगा। फिर इसके बाद ना कोई मुसलमान हो सकता है, ना किसी का ईमान कबूल, ना किसी की तौबा कबूल। इसके बाद ईमान वाले मरना शुरू होंगे, मरते 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 बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और पूरी धरती पर एक भी कलमा पढ़ने वाला बाकी नहीं बचेगा। जब ये कील निकल जाएगा तो अब अल्लाह को ऐसे गंदे इंसानों की जरूरत नहीं है जो ना अल्लाह को पहचाने ना आखिरत को पहचाने। जब तक हम हैं अल्लाह कायनात बाकी रखे। एक मिसाल देता हूं, गंदम में जब तक दाना खड़ा होता है हम उसको पानी देते रहते हैं, ना हमें उसके नीचे का नाड़ चाहिए, ना उसके अंदर में घास उग जाती है, बाथू उग जाता है, लंबी सिट्टी उग जाती, गंदी झाड़ियां उग जाती, ना हमें वो चाहिए। लेकिन हम पानी सबको देते हैं कि दाना मौजूद है। दाने की मौजूदगी की बरकत से दरख्त को भी पानी मिलता है, नाड़ को भी पानी मिलता है और उसकी शाखों को भी पानी मिलता है, पत्तों को भी पानी मिलता है। दाने की तुफैल गंदी झाड़ी को भी पानी मिलता है, घास को भी पानी मिलता है और कांटेदार झाड़ियों को भी पानी मिलता रहता है। हम देखते हैं लेकिन दाने की बका के लिए हम सबको पानी देते हैं। खाद डालते हैं तो गंदी झाड़ी भी खाद खाती है, घास भी खाद खाता है, सरसब्ज हो जाता है, हरा हो जाता है। फिर एक दिन हमने रखा हुआ है, जब एक बड़ी मशीन आती है हार्वेस्टर और वो इसमें डलता है, यूं चलता है, दाने अलग करता जाता है और नाड़ को बाहर फेंकता जाता है, गंदी झाड़ियों को फेंकता जाता है, दाने अलग होते जाते हैं, गंदा सामान अलग होता जाता है। फिर जब सारे दाने उठ के बाहर आ जाते हैं तो जो पीछे खेत में बचता है उसको एक तरफ से आग लगाई जाती है। वो आग खुद ब खुद सैकड़ों एकड़ में फैलती चलती हुई सारी झाड़ियां, सारे नाड़ को, सारे पत्तों को, सारी घास को जला के राख करके खत्म कर देती है। मेरे भाइयों, इन्न यौमल फस्ल कान मीकाता,
اس سے پہلے ہے لنخرج بہی حبا و نباتا و جنات الفافا، اس کے ساتھ ہے ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ان دو آیت کے جوڑ سے یہ سارا مضمون نکلتا ہے کہ جب تک مسلمان کا دانہ باقی ہے، گندی جھاڑی کفر کی بھی پیے گی، یہودیت کی جھاڑی بھی پانی پیے گی، عیسائیت کی جھاڑی کو بھی ملے گا، ہندو کو بھی ملے گا، سکھ کو بھی ملے گا، دہریے کو بھی ملے گا، مشرک کو بھی ملے گا، ملحد کو بھی ملے گا، سب کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ پھر ایک دن آئے گا ہارویسٹر والا، پھر ایک دن اللہ آئے گا ان یوم الفصل کان میقاتا، پھر ایک دن اللہ آئے گا اس فیصلے کے دن کے ساتھ، وہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، دانے ایک طرف ہو جاؤ، گندی جھاڑیاں ایک طرف ہو جاؤ، دانے ایک طرف ہو جائیں، ایمان والے الگ ہو جائیں، گندی جھاڑیاں الگ ہو جائیں، تو الگ ہو گئے، وہ الگ ہو گئے، جیسے ہم ایک طرف سے تیلی کھینچتے ہیں اور سب کو آگ لگا دیتے ہیں، اور اس دن اللہ ساری کفر کی گندی جھاڑیوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ ہمارے خس و خاشاک تو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کفر کی جھاڑی ایسی گندی جھاڑی ہے جو ابد الآباد جلتی رہے گی پر خاک نہیں ہوگی، راکھ نہیں ہوگی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، انہیں ہمیشہ عذاب ملتا رہے گا اور اس میں دردناک عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ ایمان والے جب تک ہیں تو سب کو ملے گا، جب ایمان والے چلے جائیں گے تو اللہ کا ایک حکم آئے گا، زمین ٹوٹی، آسمان ٹوٹا، زیر و زبر ہوا، سورج بے نور ہوا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، زمین بکھر گئی، ستارے ٹوٹ گئے، ہوائیں ختم ہو گئی، سمندروں میں آگ لگی، جانور مر گئے۔ جانور تو آپ اندازہ لگا، یعنی زمین آسمان تو زمین آسمان ہے، اور جبریل بھی مر جائے گا، لگے گا چلو جبریل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے، مسلمان گئے تو یہ بھی جائیں، سب ختم، سب کو مٹا دے گا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تم درمیان کی امت ہو، درمیان کی امت ہو، تمہاری تو فعل کائنات کھڑی ہے، تم مٹ جاؤ گے ہم کائنات مٹا دیں گے، تمہارا ایک بھی زندہ ہے تو سب کافر روٹی کھائیں گے، سارے مشرک روٹی کھائیں گے، سارے دہریے روٹی کھائیں گے، جب تک ایک اس امت کا زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ اپنی حیثیت آپ سمجھیں بھائیو، اپنی حیثیت سمجھو، آپ پر زمین آسمان قائم کھڑا ہوا ہے، اور آپ ہی اور میں اور آپ ہی اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو کتنی بڑی گراوٹ ہو گئی۔ جو ہماری وجہ سے کائنات کا نظام چلائے، ہم اسی سے ٹکرا کے باغی ہو جائیں، اسی کو سجدوں کا انکار کر دیں، اسی کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اسی کے حکموں کو ہر گلی بازار میں توڑا جائے۔ اس نے پہاڑوں کو سبز چادر پہنائی، ٹھنڈی ہوائیں چلائیں تاکہ میرا شکر ادا کریں، اور ہم ان ٹھنڈی ہواؤں کو اپنی نافرمانیوں سے گرم کر دیں۔ اس نے ان کو سبز چادر پہنائی کہ دیکھ کر میرے شکر میں سجدے لمبے کریں، اور ہم فرض نمازیں چھوڑ دیں، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوا؟ دیکھتے نہیں نیچے پنجاب میں کیا آگ برس رہی ہے؟ آپ لوگوں کو تو سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، اور ادھر ہی نمازیں غائب، فرض نمازوں کی چھٹی۔ تو جس کی برکت سے کائنات قائم ہے، یہ وہ امتن وسطا، امتن وسطا۔ تمہاری تو فعل تو جہان قائم ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم آئے ہیں، ہم پر چکی چل رہی، ہماری برکت سے چکی چل رہی، ہم ٹیڑے ہوں گے تو چکی ٹیڑھی ہوگی۔ چکی ٹیڑھی ہونے کا کیا مطلب؟ پھر نفرتیں آئیں گی، عداوتیں آئیں گی، کافر مسلط ہو جائیں گے، مشرک مسلط ہو جائیں گے، دشمن کا خوف طاری ہو جائے گا، روٹی کے چکر میں گرفتار ہو جائیں گے، عزت کے معیار ختم ہو جائیں گے، ذلت بھول جائیں گے، ساری عقل ان کی مسخ ہو جائے گی۔ جب یہ ٹیڑے ہو جائیں گے، ٹیڑے ہو جائیں گے تو سارا نظام اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کر دے گا، اور باطل کو قوت دے کر ان کو سر کے اوپر بٹھا دے گا۔ جب سمرقند، پہلا شہر جو چنگیز خان نے فتح کیا مسلمانوں کا، سمرقند تھا، سمرقند، تو مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تھا، لمبی سموری ٹوپی پہنے ہوئے، کہنے لگا جس اللہ کا تم مانتے ہو، میں اسی اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوں، میں اسی اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوں۔ تو جب نافرمانی آتی ہے، یعنی ہم ٹیڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر اوروں کو لاتا ہے، اور پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں اور سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ نظام کو سیدھا چلا دیتا ہے، پھر ان کو پست کر دیتا ہے۔
फिर अपनों को ऊंचा कर देता है। इदत तो खजल फई उदुवला, जब मेरी उम्मत हुकूमत का माल हड़प करेंगे, हुकूमत के माल को नाजायज तरीकों से खा जाएंगे, एक मतलब। दूसरा मतलब, जब मेरी उम्मत का पैसा चंद हाथों में आ जाएगा और अक्सरियत फकीर हो जाएगी। इज्जत तो खजल फई उदुवला, ये दोनों मतलब इस वक्त मौजूद हैं। पैसा चंद हाथों में है और हुकूमत के कारिंदे अक्सर बददियानत हैं और वो हुकूमत का पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, हुकूमत फकीर हो रही है। वल अमानत मगनमा, लोग अमानत खा जाएंगे। वह ज़कात मगरमा, ज़कात का इनकार हो जाएगा। वो तो इल्म गैर दीन, इल्म दीन हासिल करेंगे दुनिया कमाने के लिए। वह अता रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फर्मा बरदार हो जाएंगे। वह अक्का उम्महु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। वह अदना सदीक़हु, दोस्त को करीब करेंगे। वह अक्सा अबाहु, बाप से बदसलूकी करेंगे। वह सादल कबीलत फासिक़हुम, कबीले का सरदार नाफरमान शख्स होगा। वह कान रईसुल कौम अर्ज़लहुम, हुकूमत नाअहल और जलील इंसानों के हाथ में होगी। वो अकरम अर्रजुल मखाफत शर्रही, एक दूसरे को मिलेंगे मतलब के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। वह ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाने वालियों का एहतराम शुरू हो जाएगा। फाहिशा औरतों का एहतराम शुरू हो जाएगा और वो मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगी और गाने के आलात घर घर में मौजूद हो जाएंगे। वर्तफ़तिल अस्वातु फ़िल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे। और शुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी। वलुबिसल हरीर, और लोग रेशम पहनेंगे। और जब ये मेरी उम्मत करेगी, जब ये काम मेरी उम्मत करेगी तो फिर क्या होगा? इन पर सुर्ख आंधियां आएंगी, रिहन हमरा, व जलजलतन, जलजले आएंगे। व मसखन, ये मसख होंगे। व कज़फन, इन पर पत्थरों की बारिश होगी। व आयात मुतताबिआत, इन पर ऊपर नीचे अजाब आएंगे। जब तक ये तौबा नहीं करेंगे अल्लाह का निजाम नहीं बदलेगा। तो हम उम्मत वसत हैं, उम्मत वसत। जब हम टेढ़े होंगे तो सारा निजाम टेढ़ा हो जाएगा, और जब हम सीधे होंगे तो सारा निजाम सीधा चलेगा। हमारा सीधा होना क्या है कि हम अल्लाह के गवाह हैं। अल्लाह है, कायनात का मालिक है, बहर बर का खालिक है, बहर बरकत पर काबिज है। ये गवाही हमने सारी दुनिया को, शुहदा अलन नास। यूं लगता है जैसे अल्लाह ने पूरी दुनिया को कमरा अदालत बना दिया है। एक तरफ अल्लाह के वकील खड़े हैं, एक तरफ शैतान के वकील खड़े हैं। अल्लाह के वकील अंबिया हैं, शैतान के वकील इंसान भी हैं और जिन्नात भी हैं। इन दोनों के दलाइल बड़े गर्मा गर्म चल रहे हैं। शैतान के वकील दलाइल दे रहे हैं कि हैहात लिमा तुअदून, मौत के बाद कुछ नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। और रहमान के वकील दलाइल दे रहे हैं, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़, अल्लाह का वादा सच्चा है, सच्चा है, तुम्हें जिंदा करेगा, तुम्हें जिंदा करेगा। शैतान के वकील कह रहे हैं, इन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, भला कब्रों में जाकर कोई वापस आया? कब्र से निकल कर कोई वापस आया? हड्डियां पुरानी होकर बिखर गई, कोई जिंदा होके आया? रहमा, इशारा कुरान से बता रहा हूं। दोनों दलाइल अल्लाह कुरान में बता रहा है ताकि हम आंखों से नहीं, दिल की आंखों से भी पहचान सकें कि क्या हो रहा है। और रहमान के वकील दलाइल दे रहे हैं, रहमान के वकील दलाइल दे रहे हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मट्टी से तुम्हें अल्लाह ने बनाया, इसी में तुम्हें वापस भेजेगा और इसी से तुम्हें दोबारा जिंदा कर देगा। जैसे अल्लाह ताला मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, ऐसे ही एक दिन तुम्हें भी जिंदा करके दिखा देगा। जैसे मुंतशिर जर्रात को जोड़कर अल्लाह ताला जमीन को सरसब्ज कर देता है, तुम्हें भी ऐसे अल्लाह ताला मुंतशिर जर्रात को जोड़कर असरनो इंसान बना देगा। और शैतान ने कहा, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया, यही है दुनिया की जिंदगी, मजे कर लो, मौज कर लो, मेला कर लो। और रहमान के वकीलों ने कहा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसके चक्कर में ना आओ। ये एक बड़ा ताकतवर सिलसिला दलाइल का चला। रहमान के वकीलों की दलील है कि अल्लाह है और वहदहु ला शरीक है। ये गवाही हमने देनी है सारी दुनिया के इंसानों में आकर। शैतान के वकील कह रहे अल्लाह है ही कोई, कहाँ है? कहाँ है तो दिखाओ, कहाँ है तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा रब? कोई नहीं। मा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें तो नेचर मारती है, हमें तो फितरत मारती है, जिसको मदर नेचर कहते हैं आजकल, मदर नेचर। हम तो फितरत से पैदा होते हैं, फितरत से मर जाते हैं। अल्लाह है ही कोई नहीं, अल्लाह है ही कोई नहीं। तो हम इसकी गवाही देने हैं कि अल्लाह है। पहले अपने नबी की गवाही सुनो कि हमारे नबी ने कैसे गवाही दी। हमारे नबी अंबिया दलील दे रहे हैं, अंबिया दलाइल दे रहे हैं।
ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، تو اپنے نبی کی سنو، اللہم فاطر السماوات والارض، اے زمین آسمان کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ذوالجلال والاکرام، اے بڑائی بزرگی اور عزت والے، اللہم فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، ذوالجلال والاکرام، کتنے باعزت ناموں سے پکارا، فإنی آحد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، میں اس دنیا کی زندگی میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، واشہدک، اور میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں، وکفی بک شہیدا، اور تجھ سے بڑا کوئی گواہ ہے کوئی نہیں، انی اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، وحدک، تو اکیلا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لک الملک، بادشاہی تیری، ولک الحمد، سب تعریف تیری، لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر مطلق، واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور اپنی گواہی خود دے رہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتية لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور، میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ تیری ملاقات سچ ہے، تجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو زندہ کرے گا، جنت بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، اور تو مردوں کو زندہ کرے گا، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اپنے نبی کی دیکھو کیسے خوبصورت گواہی، یہی گواہی دینا ہمارے ذمے ہے، یہ سارے عالم کے انسانوں کو بتانا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب اس کے ارادے سے بنا، اس کے ارادے سے باقی ہے، اس کے ارادے سے زندگی ہے، اس کے ارادے سے موت ہے، اس کے ارادے سے مری کے پہاڑوں نے سبز چادر پہنی، کوئٹہ کے پہاڑوں نے سیاہ چادر پہنی، سکردو کے پہاڑوں نے سفید چادر پہنی، اسی کے ارادے سے سمندروں کا پانی کڑوا ہوا، مری کے چشموں کا پانی میٹھا ہوا، اسی کے ارادے سے دریاؤں کا رخ شمال کو چلا، اسی کے ارادے سے لکڑی میں سے پھل نکلا، پھل پہ رنگ اس نے اپنی قدرت سے چڑھایا، مٹھاس اللہ نے اپنی قدرت سے بھری، ذائقے اللہ نے اپنی قدرت سے بھرے، ایک وقت میں وہ اللہ، ایک وقت میں بیان کر رہا ہوں، اب اس میں لکھ تو نہیں سکتا، میں بیان کر رہا ہوں تو اب نماز تو نہیں پڑھ سکتا، میں بیان کر رہا ہوں تو اب روٹی تو نہیں کھا سکتا، ایک وقت میں ایک ہی کام انسان کرے گا، میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے جو ایک پل میں نباتات کا جہان بھی چلاتا ہے، حیوانات کا جہان بھی چلاتا ہے، انسانوں کا جہان بھی چلاتا ہے، پانیوں کا جہان بھی چلاتا ہے، میٹھے پانی کو بھی چلاتا ہے، کڑوے کو بھی چلاتا ہے، آسمانوں کو بھی چلاتا ہے، نورانیوں کو بھی دیکھتا ہے، نوریوں کو بھی دیکھتا ہے، ناریوں کو بھی دیکھتا ہے، ایک وقت میں پھولوں میں رنگ بھر رہا، کہیں پھول مکمل ہو چکے تو ان میں خوشبو بھر رہا، کہیں بور آ چکا، کہیں پھل بن رہا، کہیں ڈوڈی لگ رہی، کہیں ذائقے بھر رہا، کہیں خوشبوئیں بھر رہا، کسی کو میٹھا بنا رہا، کسی کو کڑوا بنا رہا، کسی کو سفید رنگ دیا، کسی کو سبز رنگ دیا، کسی کو سرخ رنگ دیا، کسی میں زہر بھرا، کسی میں شہد بھرا، کسی میں مٹھاس بھری، کسی میں کڑواہٹ بھری، کسی انڈے سے مور نکالا، کسی انڈے سے مرغا نکالا، کسی انڈے سے مگرمچھ نکالا، کسی انڈے سے سانپ نکالا، کسی انڈے سے تیتر نکالا، کسی انڈے سے کبوتر نکالا، کسی انڈے سے بٹیر نکالا، اتنے سارے نظام کو چلاتے ہوئے کبھی خطا نہ کھائی کہ کوے کے انڈے سے تیتر نکل آئے، تیتر کے انڈے سے سانپ نکل آئے، سانپ کے انڈے سے مگرمچھ نکل آئے، کچھوے کے انڈے سے مچھلی نکل آئے، لاکھوں کروڑوں اربوں مچھلیوں نے انڈے دیے، مچھروں نے انڈے دیے، مکھیوں نے انڈے دیے، شہد کی مکھی نے انڈے دیے، پرندوں نے انڈے دیے، کوئی گھونسلے میں، کوئی پانی میں، کوئی زمین کے اندر، کوئی جوہڑ میں، کوئی گندے پانی میں، کوئی میٹھے پانی میں، کوئی اوپر، کوئی نیچے، کسی نے ٹوکرے کے نیچے، کسی نے پتوں کے نیچے، کسی نے درخت کے نیچے، ساری کائنات کے انڈوں پر نظر رکھے ہوئے مچھر میں سے مچھر نکال رہا، مور میں سے مور نکال رہا، اس کو رنگ بھی بھر رہا، اس کے رنگ بھی بدل رہا، اس کی ٹانگوں کو اس کے حساب سے بنا رہا، مرغابی کے اندر پردے لگا رہا تھا کہ تیرنا اس کو آ سکے، اور عقاب کے پنجے بنا رہا تھا کہ جھپٹا مار سکے، چونچ کو ٹیڑھا کر رہا تھا کہ گوشت کو کھا سکے، اس سارے نظام کو چلاتے ہوئے انسان کی شکل بنا رہا، ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرا رہا، اس کو علقہ بنا رہا، اسے مضغہ بنا رہا، اس میں ہڈیاں بھر رہا، کہیں ناک لگا رہا، کہیں کان لگا رہا، کہیں روح ڈالی جا چکی، کہیں
بچہ حرکت میں آ چکا، کہیں باہر آنے کو تیار، کہیں بچہ بن رہا، کہیں بچی بن رہی، کہیں ناقص بن رہا، کہیں مکمل بن رہا، کوئی پہلے گر رہا، کوئی پورا ہو کے آ رہا، اسی وقت میں ماں کی گود میں بچہ آ چکا ہے، اسے دودھ پلانے کا نظام چلا چکا، اور کسی کے دانت نکل چکے اسے روٹی کھلانے کا نظام چلا چکا، کوئی مرنے کو جا رہا ہے تو اس کے لیے قبر کا نظام، اس کے لیے کفن کا نظام، بیماروں کا نظام الگ، صحت مند کا الگ، ہواؤں میں اڑنے والوں کا الگ، زمین پہ چلنے والوں کا الگ، 2 پائے کا نظام الگ، 4 پاؤں والوں کا الگ، رینگنے والوں کا الگ، تیرنے والوں کا الگ، چھپنے والوں کا الگ، رات کو نکلنے والوں کا نظام الگ، دن میں نکلنے والوں کا نظام الگ، اندھیرے میں دکھا رہا، اجالے میں دکھا رہا، ساری کائنات کے بحر و بر پر ایک ایک ذرے پر پوری نگاہ رکھنے کے بعد نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ فیصلے غلط کرتا ہے۔ بھائیو، اللہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے اللہ سے اثر لو۔ کن لوگوں سے اثر لے کے؟ اپنے جیسوں سے اثر لے کے، ناظم صاحب، ایم پی اے صاحب، چودھری صاحب، اور یہ آپ جیسے انسان ہیں، نہ اپنی مرضی سے یہ زندہ ہیں، نہ اپنی مرضی سے یہ مر سکتے ہیں۔ اللہ ان کا پیشاب روک دے، یہ چلا نہیں سکتے، اللہ چلا دے یہ روک نہیں سکتے، اللہ انہیں لٹا دے یہ اٹھ نہیں سکتے، اٹھا دے یہ بیٹھ نہیں سکتے، مار دے یہ جی نہیں سکتے، اللہ ان کو ذلیل کرے، ان کو عزت نہیں دے سکتا۔ اپنے جیسوں سے اثر لے کر ہم نے زندگی گزاری، اس پر توبہ کرو۔ ایک اللہ کی ذات سے اثر لینا سیکھو، جس کے قبضہ قدرت میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، فضا بھی ہے، ہوا بھی ہے، کائنات بھی ہے، آگ بھی ہے، برق بھی ہے، بھاپ بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ہواؤں کے ذرات بھی ہیں، ایک ایک چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس اللہ کا اثر دل میں اتارنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم امتن وسطا، شہداء گواہ، بتانے والے، چونکہ آپ کو پتا ہے آخری فیصلہ تو پھر گواہوں پر ہوتا ہے۔ گواہ، وکیلوں نے دلائل دیے، مدعی کے وکیل کی دلیل آئی، مدعا کے وکیل کی دلیل آئی، پھر گواہ لگے، جس کے گواہ لگ گئے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ ادھر انبیاء کے دلائل، ادھر شیطانوں کے دلائل۔ تو اپنی خوش قسمتی دیکھو، اللہ نے امت محمد کو بولا کہ تم آ کے اب گواہی دو، میں ہوں کہ نہیں ہوں گواہی دو، میں ہوں گواہی دو، میرا نبی سچا ہے گواہی دو، قرآن میری کتاب ہے گواہی دو، جنت ہے اس کی گواہی دو، دوزخ ہے اس کی گواہی دو، اسلام کامل مذہب ہے اس کی گواہی دو۔ اس گواہی کے لیے ہمیں گھروں سے نکالا گیا، اخرجت للناس۔ کیونکہ میں نے اس آیت سے لفظ شہادت سے نا یہ ایک تشبیہ اخذ کی ہے کہ گویا ساری کائنات کمرہ عدالت ہے، اور ہزاروں سال سے نبیوں اور شیطانوں کے دلائل چل رہے، اب فیصلہ ہونے کے لیے وکیلوں گواہوں کو بلایا گیا۔ تو گواہ کو پرکھا جاتا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو ہمارے ہاں عدالت میں قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ بھئی تم جو کہو گے سچ کہو گے۔ اس سے پہلے جب اسلامی سلطنت تھی تو ایک محکمہ تھا باقاعدہ اس کے لیے، جس کو ہم سی آئی ڈی کہتے ہیں، سی آئی ڈی، وہ سارے شہر کے لوگوں پر نظر رکھتا تھا، ایک ایک کے پورے حالات ان کے سامنے ہوتے تھے۔ جب کوئی مقدمے میں گواہ بن کے پیش ہوتا تو جج اس محکمے کے لوگوں سے پوچھتا یہ آدمی کیسا ہے، وہ کہتے یہ آدمی ٹھیک ہے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا تھا۔ اگر وہ محکمے کے لوگ کہہ دیتے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو جج اس کی گواہی کو رد کر دیتا تھا، چاہے چشمدید کیوں نہ ہو۔ چونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں تو ہمارے جج قسم لیتے ہیں کہ تم جو کہو گے سچ کہو۔ تو ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ ہم سبحان اللہ۔ اس کے لیے کون گواہی دے کہ ہاں بھائی یہ جو گواہ ہیں بالکل ٹھیک لوگ ہیں، یہ گواہ ٹھیک ہیں، یہ گواہ کھرے لوگ ہیں، یہ گواہ کھوٹے نہیں ہیں؟ تو اس کے لیے کس کو اللہ نے بلایا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میرا حبیب تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ میری امت سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ تو ہماری کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم توحید کے گواہ، رسالت کے گواہ، جنت اور جہنم کے گواہ، قرآن کے گواہ، اسلام کے گواہ، ہم سچے کے جھوٹے ہماری پاک دامنی بیان کرنے کے لیے ہمارا نبی گواہ بن کے آ رہا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بھائیو، بڑے اونچے کام سے ہم نیچے گرے، پیسہ کمانا مقصد بن گیا، دنیا کی عزتیں مقصد بن گئیں،
نہیں نہیں، اس سے بلند و بالا ہمارا مقام ہے، ہم اللہ کی توحید کی گواہی دینے آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں۔ راہبر ہے، ایک ہی ہادی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جسے کامیابی چاہیے اسے محمدی بننا ہوگا، جو ناکامی سے بچنا چاہے اسے محمدی بننا ہوگا، جسے عزت چاہیے وہ محمدی بنے، جو ذلتوں سے بچنا چاہے وہ محمدی بنے، جو جنت میں جانا چاہے وہ محمدی بنے، جو جہنم سے بچنا چاہے محمدی بنے، جسے اولاد نیک چاہیے وہ محمدی بنے، جسے سکون اور اطمینان چاہیے وہ محمدی بنے، جسے دنیا میں اللہ کی رضا چاہیے وہ محمدی بنے۔ ساری دنیا کو یہ بتانا کہ آپ صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہی کامیابی کی ضمانت ہے، باقی ساری راہیں، سارے راستے ذلت، پستی، تباہی، بربادی۔ ایک ہی راہ کھلی ہے اللہ تک پہنچنے والی، ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی، یہ ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں، باقی سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں۔ تو یہ گواہی ساری خلقت کو دینا، ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی تو آج کے یورپ کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ اپنی شریعت نہیں چلا سکتے۔ ہم مغرب کی اندھی تہذیب کے پیچھے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ جہاں جا کے سورج بھی اندھا ہو کے غروب ہو جاتا ہے، ہم مغرب کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے۔ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رہبر موجود، ہادی موجود، کامل اکمل رسول موجود، اس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں۔ یہ دوسری گواہی ہے جو ساری دنیا کو بتانی ہے۔ آج پہلے مسلمانوں کو بتانا ہے کہ مسلمان ہی حضور کا طریقہ چھوڑے بیٹھے۔ آپ کے پہاڑ کے اسکولوں میں بھی بچے گلے میں ٹائیاں لٹکا کے اسکول جا رہے ہیں۔ کیا ظلم و ستم ہوا، معصوم بچے، پہاڑی لوگ اپنی فطرت پر موجود، اکثر پہاڑوں میں دین موجود ہے، اب بھی میدان کی نسبت پہلے سے تو گھٹا ہوا ہے، میدان کی نسبت اب بھی زیادہ ہے۔ جب یہاں بھی معصوم بچے گلے میں ٹائیاں لٹکا کے اسکول جا رہے ہوں تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی آگ لگ چکی ہے، یہاں بھی گھر جلنے کو ہے، اب شمع بجھنے کو ہے۔ جو قوم اپنے بچوں کو حضور کا لباس نہیں پہنا سکتی، وہ قوم دھرتی پہ رہنے کی حقدار کیسے؟ یعنی بالکل ہی ہم سو گئے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو آپ اپنے بھائیوں کے سینے میں اتار دو، کہاں سے کوئی آلہ لاؤں جو دل چیر کر ان کے اندر میں حضور کی عظمت کو بٹھا دے۔ کس بے دردی سے سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، کس بے دردی سے حضور کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو آپ کے لیے دنیا سے روتا روتا چلا گیا، اس کی شریعت کا بھی مذاق، اس کے طریقوں کا بھی مذاق، جو آج بھی دوری دھار کے خنجر لے کر آپ کی جان پر بھی وار کر رہے، آپ کے مال پر بھی وار کر رہے، وہی معزز اور محترم ہو گئے، وہی بڑے بن گئے، انہی کے طریقے باعزت بن گئے۔ جس کی نبوت، ایک قصہ تو مشہور ہے نا، آپ درخت نے گواہی دی، آپ نے درخت کو بلایا، اس نے گواہی دی کہ آپ اللہ کا رسول۔ ایک قصہ عام طور پہ سامنے نہیں آپ کو بتاتا۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا، آپ نے کہا اے راؤ مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا یہ جو کھجور کا درخت ہے، اس کی وہ شاخ اگر اتر کے مجھے نبی مانے تو پھر مجھے نبی مانو گے؟ کہنے لگا ہاں مانوں گا۔ تو آپ نے درخت کو نہیں بلایا، شاخ کو اشارہ کیا، شاخ کو، شاخ اپنی جگہ سے کٹی اور تنے کے ساتھ لگ کے یوں نیچے اتری اور اپنے سر کے بل چلتی ہوئی حضور کے سامنے سے کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا بول میں کون ہوں؟ ان کا اشہد انک رسول اللہ۔ آپ نے کہا بول میں کون ہوں؟ کا اشہد انک رسول اللہ۔ کہا بول میں کون ہوں؟ کا اشہد انک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جا واپس چلی جا، جا واپس، کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اس کٹی شاخ کو پھر جوڑ دے، پھر اسے ہرا کر دے؟ اپنے نبی کی شان تو دیکھو، وہ شاخ واپس ہوئی، درخت پہ چڑھی، جہاں سے ٹوٹی تھی وہاں جا کے جڑ گئی، جیسے یہاں سے ٹوٹی کوئی نہیں۔
ایک ایک پتے کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہم اسی کی زندگی کو چھوڑ کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں، تمہیں نجات کہاں سے ملے گی، عزت کہاں سے ملے گی؟ یہ ہمارے ذمے ہے ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے بتانا کہ اب یہ رہبر ہے، یہ رہبر ہے، اس کے پیچھے چلو۔ خندق کے موقع پر ایک بچی جا رہی، ہاتھ میں کھجور ہے، ایک مٹھ کھجور۔ آپ نے کہا بیٹی کیا ہے؟ کہا جی اپنے ماموں کو اور ابا کو کھجوریں دینے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا میرے پاس لے آ۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی اور کھجوریں لے کر اوپر ڈال دی۔ ایک مٹھ میں 50 کھجوریں ہوں گی، 20 ہوں گی، 30 ہوں گی۔ آ جاؤ بھائی بسم اللہ کرو، آ جاؤ بھائی بسم اللہ کرو۔ 10-12 آدمی چادر کے گرد بیٹھ گئے۔ جو وہ ہاتھ بڑھاتے کھجور اٹھانے کے لیے تو کھجوریں ایک دم دگنی ہو جاتی، پھر کھاتے دگنی ہو جاتی، پھر کھاتے دگنی ہو جاتی۔ وہ ایک مٹھ کھجوروں کو 1000 آدمی پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ گیا، اور کھجوریں پہلے سے دگنی ہو کر پوری چادر پہ پھیل چکی تھی۔ آپ نے باقی کو لپیٹا کہ جاؤ اس بچی کے گھر پہنچا دو۔ جس کی اطاعت کے لیے نباتات سر جھکا دیں، حیوانات سر جھکا دیں، جنات سر جھکا دیں، بحر و بر جس کے لیے سر جھکا دے۔ جب خیبر فتح ہوا تو ایک گدھا مال غنیمت میں آیا، وہ آگے بڑھ گیا، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، میرے باپ دادا پر نبیوں نے سواری کی ہے، آپ مجھے اپنے حصے میں رکھ لیں، آپ مجھے اپنے لیے رکھ لیں۔ تو آپ نے اس کو اپنے لیے قبول فرمایا، اس کا نام تھا یعفور، یعفور۔ تو آپ گاہے گاہے اس پر سواری فرمایا کرتے، کبھی کسی کو بلانا ہوتا تو اسے فرماتے جا فلاں کو بلا کے لے آ، کوئی آدمی نہیں ہوتا تو اس کو بھیج دیتے، وہ جا کے سیدھا اس صحابی کے دروازے میں ٹکر مارتا، وہ باہر نکل کے دیکھتا تو یعفور کھڑا ہوتا، تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ رسول اللہ نے بلایا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور کی بھی ہائے ہائے تھی، کیسے ظالم ہو گیا، جس کی جدائی نے ایسے بے وقوف جانوروں کو رلا دیا، جس کو بے وقوف کہنا مجھے گدھا کہتے ہیں۔ اس دن یعفور بے قرار ہو کے گلیوں میں پھر رہا تھا اور رو رہا تھا، آخر اس سے نہ رہا گیا اور جا کے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور جان کی بازی ہار گیا۔ آپ کی اونٹنی عذبا جس پر آپ اکثر سواری فرمایا کرتے تھے، جس دن آپ کا انتقال ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، وہ کی پیاسی نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ آپ کے بعد نہ ایک گھونٹ پانی پیا، نہ ایک دن کا گھاس کھایا۔ جس ذات نے جانوروں کو غمگین کر، جو اپنا عشق جانوروں میں چھوڑ گیا، اسی کا کلمہ پڑھنے والے مری والے کیا کر رہے ہیں، اور مری میں آ کر باقی مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ اس کی عظمت اور ہیبت کے سامنے جانور بھی سر جھکا گئے۔ بے جان کھجور کے تنے پر آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، یہاں وہ تنا تھا، مجمع زیادہ ہو گیا، ممبر کی ضرورت پڑی، یہاں ممبر بنا، یہ تنا کھجور، ادھر ہمارے نبی کا گھر، ادھر گھر، آپ آتے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ تشریف لائے، اس تنے کو پار کیا اور پہلا قدم رکھا ممبر کی سیڑھی پر، تو یہ بے جان کھجور کا تنا یہ چیخ پڑا، حن حنین العشاء، ایسے رویا جیسے حاملہ اونٹنی روتی ہے۔ خشک تنے کو بھی اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ ہم تو دھڑکتے دل والے مسلمان، اسی کا کلمہ پڑھنے والے، اسی کی تو فعل زندہ، ورنہ ان 2 مہینوں میں مری میں جو کچھ آ کر مسلمان کرتے ہیں، یہ پہاڑ کب کے انہیں اپنے اندر لے چکے ہوتے، زمین کب کی پھٹ چکی ہوتی، آسمان ٹوٹ پڑتا۔ تو اس مدینے والے کی دعائیں ہیں جو رو 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 23 برس رو رو کے اللہ کو منایا کہ ان پر ایسا عذاب نہیں لاؤں گا کہ انہیں دھرتی سے مٹا دوں۔ اگر آپ کی یہ دعائیں نہ ہوتی تو قصہ تمام ہو چکا ہوتا آج سے کئی 100 سال پہلے۔
بے جان تنا تڑپ اٹھا، اس سے آپ کی جدائی برداشت نہ ہوئی، آپ واپس لوٹے، اس تنے کو ایسے گلے سے لگائے اس پر، پھر اس کے ایسے منہ قریب کر کے اس سے باتیں شروع کر دیں آہستہ آہستہ. پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے پتا اس سے کیا بات، میں نے اس سے سودا کیا ہے، میں نے اس سے کہا ہے مجمع زیادہ ہو گیا، مجھے اوپر ممبر پہ جانے کی ضرورت ہے، میں تیری جدائی کے بدلے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت کا درخت بنوا دوں گا، جنتی تیرے میوے کھائیں گے. تو اس پر وہ چپ ہوا، اور چپ ہونے کے بعد اس کی ہچکیاں باقی رہیں، جیسے بچہ زیادہ روئے تو چپ ہونے کے بعد یہ آواز خطبے کے دوران چل رہی تھی، وہ اپنے رونے کو قابو کر رہا تھا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احتضنہ لم یزل باقیا لفراق رسول اللہ الی یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ تڑپتا رہتا، روتا رہتا. میرے بھائیو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں میں بٹھانا یہ ہمارا کام ہے. شہداء علی الناس، ہم اس کے لیے آئے ہیں، ہم تو خود آپ کی عظمت کو بھلا بیٹھے. موٹر وے پر چڑھنے سے پہلے لاہور میں ایک پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر ہوا چیک کرنے کا وہ لگی ہوئی مشین، ہر موٹر وہاں سے ہوا چیک کرواتی، کم زیادہ تو نہیں، کم زیادہ تو نہیں، اگر کم زیادہ ہوگی تو الٹ جانے کا خطرہ ہے. ایک میں 2600، ایک میں 2500، ایک میں 2800، ایک میں 2700، 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ آدھا پاؤنڈ کی کمی بیشی میں خطرہ ہے کہ گاڑی الٹ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو چھوڑنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں کہ جہنم میں جا گریں گے، سارے طریقوں سے بغاوت ہو گئی. پھر اس کی وفا دیکھو، ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا ظلم و ستم دیکھو، ان کی ظلم و ستم بھری داستان دیکھو. کون سا دھرتی کا چپا ہے جہاں اس امت کی بے گور و کفن لاشیں نہ پڑی ہوں؟ کون سا ظلم کا ایسا وار ہے جو باطل نے ہم پہ نہ کیا ہو؟ انہی کی ٹائیاں پہنا کر بچوں کو اسکول بھیجنا. اور کون سا ایسا مقام ہے جس پر ہمارا نبی نہ رویا ہو اور نہ تڑپا ہو؟ اور کون سا دنیا کا ایسا فقیر ہے جو پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے دن گزارتا ہو؟ دیکھو تو صحیح، جس کے سامنے ساری دنیا باندھی بن کے آ گئی کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں سونا چاندی بن کے پہنچ جاؤں، یہ سارا اختیار ملنے کے بعد بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارتا. ایک وقت کھائی، ایک وقت نہیں کھائی، 3 دن کا فاقہ عام بات ہے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا. جس کے لیے جنت دنیا میں اترنے کو تیار ہو، سونے چاندی کے گھر دنیا میں بننے کو تیار ہوں، اپنی امت کے غریبوں کی ہمدردی میں ساری رات روتے کاٹ دی، ایک چادر میں کاٹ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فراوانی ہو گئی. صحابہ نے کہا اب تو عمر کو طریقہ بدلنا چاہیے، اتنی تنگی ٹھیک نہیں. تو لوگوں نے کہا ان کو سمجھائے کون؟ ان کا بھیجو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو، حضور کی بیویاں، ان کا احترام ضرور کریں گے. تو یہ دونوں مائیں آئیں حضرت عمر کی خدمت میں. کامر المومنین حضرت عائشہ نے بات چھیڑی، ایک روایت میں حضرت حفصہ نے چھیڑی، بہرحال دونوں نے بات کی کہ حضور کا زمانہ تنگ دستی کا تھا، ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی تنگ دستی کا تھا، اب تو اللہ نے فراوانی دے دی، ملک فتح ہو گئے، زمانہ قدموں میں آ گیا، اب تو آپ کچھ اچھے کپڑے پہنیں، کچھ نرم روٹی کھائیں، کوئی خدمت کے لیے نوکر رکھ لیں. بادشاہ وفد آتے ہیں ملنے کے لیے، کوئی اچھا لباس پہنا کریں. یہ بات شروع کی. حضرت عمر کا رنگ بدل رہا. جب انہوں نے بات ختم کی تو کہنے لگے تو میں کس نے یہ سبق پڑھا کے بھیجا میرے پاس؟ وہ کہنے لگی پہلے آپ جواب تو دیں. کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں مار مار کے ان کے چہرے کالے کر دوں. پھر حضرت حفصہ کی طرف متوجہ جو بیٹی بھی تھی بیوی بھی تھی، کہا حفصہ تو بول، تو گھر والی ہے، کیا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ کبھی زندگی میں 2 وقت کھانا کھایا؟
کہنے لگے نہیں تجھے یاد ہے نا ایک وقت کھایا تو شام کو چھوڑ دیا، شام کو کھایا تو صبح چھوڑ دیا۔ کہا جی مجھے یاد ہے۔ کہا تیرے گھر میں حضور کا سب سے بہترین کھانا کیا تھا؟ ان چھنے جو کی روٹی جو سرکے کے ساتھ کھائی، کبھی کبھی گھی نہیں ہوتا تھا، وہ گھی کے کنستر کے نیچے جو میل کچیل بھی جمع ہوتا تھا وہ تو نکال کے اوپر روٹی کو چوپڑ دیتی تھی تو آپ بڑے خوش ہو کے کھاتے تھے کہ آج تو بڑی مزیدار روٹی ہے۔ یہ جو کی روٹی بھی ایک وقت کھائی دوسرے وقت نہیں کھائی، یاد ہے کا چین؟ کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو اللہ کے نبی کا رنگ بدل گیا تھا، انہوں نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے کھایا تھا؟ ہاں جی یاد ہے۔ کہ تجھے یاد ہے تیرے گھر میں حضور کا بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ جسے تو رات کو دورہ کرتی تھی دن میں سیدھا کرتی تھی، ایک رات تو نے دورے کی بجائے چوڑا کر دیا، ایک تے اور لگا دی، تو صبح حضور نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر بدل دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے۔ تو کہا یہ نرم کیسے ہو گیا؟ کہ میں نے ایک تے اور لگا دی تھی تو حضور نے فرمایا تھا اسے ویسے ہی بچھا دو، اس کی نرمی نے مجھے رات کو اٹھنے سے روکے رکھا۔ کہ تمہیں یاد ہے کہ بلال آتے تھے حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تشریف لائیں، تو وہ فرماتے تھے بلال میں نے کپڑے دھو کے لٹکائے ہیں ابھی سوکھے نہیں، دوسرا جوڑا کوئی نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھا سکوں۔ نماز میں دیر ہو جاتی تھی کہ کپڑے نہیں ہوتے تھے پہن کو پڑھانے کے لیے تو وہی خشک ہوتے تھے، آپ پہنتے تھے پھر آ کے آپ پڑھاتے تھے۔ کیا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے 2 چادریں ہدیہ کو بھیجنے کو کہا تھا، ایک بھیجی دوسری میں دیر ہو گئی تو حضور کے پاس اس دن اور کپڑا تھا ہی نہیں پہننے کو، ایک چادر باندھ کے نماز پڑھائی، گلے میں گانٹھ لگا کر چادر کی جا کر نماز پڑھائی۔ یہ سب تمہیں یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ اچھا جاؤ انہیں بتا دو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے کہ 3 مسافر تھے، 3 ساتھی تھے جن کی ایک منزل تھی، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے، اگر انہی قدموں پہ قدم رکھتا ہوا چلے گا تو پہنچ جائے گا، اور اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو منزل سے پھٹک جائے گا۔ مجھے میری عزت کی قسم میں اپنی جان کو اسی طرح مشقت میں رکھوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ حالانکہ بخشا ہے جن کو اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بخشا ہے۔ آپ نے کہا میں نے جنت میں گھر دیکھا، میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ ایسے لوگ اور اس مشقت میں زندگی گزاری، نماز میں خنجر لگا، موت نظر آنے لگی۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے ملا دیا نا، دنیا میں بھی ملا دیا آخرت میں بھی ملا دیا۔ اپنے بیٹے سے فرمایا جاؤ حضرت اماں عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ملے تو پھر مجھے وہاں لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ عبداللہ بن عمر آئے حضرت عائشہ سے پوچھنے کے لیے تو آگے بیٹھی اپنے گھر میں رو رہی تھی، تو انہیں عرض کی اماں جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگے، فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی، اپنے باپ اور خامند کے ساتھ میں بھی سو جاؤں گا، لیکن اگر عمر کا مطالبہ ہے تو وہ اس جگہ کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ جو قوم اپنا ماضی بھول جائے انہیں مستقبل کی راہیں کیسے سوچیں گے؟ تو بیٹے واپس آئے گا، ابا جان خوشخبری ہو، مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہ ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میرا جنازہ پڑھ چکو پھر جا کے دروازے پر رکھ دینا، ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا، اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کے لے جانا۔ تو جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہنے کہ میرا سر زمین پہ رکھ، انہوں نے زمین پہ رکھ دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے تھے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا زید دار ارقم میں، زید ابن ارقم کے گھر میں، اور سارے صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی تو جبریل بھی اتر آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی عمر کے اسلام لانے کی؟ کہا تو جبریل نے کہا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے عمر کے اسلام لانے پر۔ اور یہ وہ شخص ہے میدان عرفات میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس وقت میرے سارے ساتھیوں پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پر خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔
تو کہنے لگے بیٹا مجھے زمین پہ رکھ دے. تو انہوں نے سر گود سے نکال کے زمین پہ رکھ دیا. تو اپنے گال ایسے مٹی میں رکھ دیے ایسے، اور ایسے ایسے اپنے گالوں کو مٹی میں ایسے ایسے مارنے لگے اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا. اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو گیا. جس کی معافی کے پروانے آج سے 10 سال پہلے مل چکے تھے، وہ موت پر یوں ہائے ہائے کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کو اٹھایا گیا اور پھر آ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دروازے پر رکھ دیا گیا. عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، انہیں دروازے پر دستک دی پھر سے باپ کی وصیت کے مطابق. تو کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. تو عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، عمر تشریف لے آئیں، مرحبا. اپنی چادر کو اٹھایا اور پردہ کر کے باہر نکل گئے. تو صحابہ اندر داخل ہوئے، صدیق اکبر کے ساتھ قبر کھودی گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے، اور ہم یوں ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ایک ہاتھ سے ابوبکر کو پکڑا تھا، ایک ہاتھ سے عمر کو پکڑا تھا. تو آپ نے اس طرح دونوں کے ہاتھ ہلائے، یوں ہلائے اور کہا کذا نحشر یوم القیامہ، ایسے قیامت کے دن ہم تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں. ہاں جن کو اتنے بڑے مقام ملے وہ تو روتے ہوئے چلے گئے. ہماری کوئی بات سیدھی نہیں اور بغاوت ہے، بغاوت. صرف ہم نافرمان نہیں ہیں، ہم باغی ہیں، باغی. اور پھر ایسے غافل جیسے موت ہمارے لیے نہیں، جیسے قیامت کا ڈنکا ہمارے لیے نہیں، جیسے جہنم اور جنت کا نظام کوئی نہ ہو، جیسے کوئی اوپر دیکھنے والا کوئی نہ ہو، جیسے موت کوئی نہ ہو، جیسے رب سو چکا ہو یا غافل ہو چکا ہو. کلا نہیں ہرگز نہیں. انہا لظا نزاعۃ للشوا، آگ آج بھی ہے اور اللہ آج بھی ہے. ہم غافل ہو گئے، اللہ غافل نہیں ہوا. اس غفلت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ امت وجود میں آئی ہے. ہمارے مردوں کا بھی یہ کام ہے، ہماری عورتوں کا بھی یہ کام ہے. اس کام نے امت کو بے چین کر کے گھروں سے نکالا. ان کے مرد بھی نکلے، ان کی عورتیں بھی نکلیں، ان کے بچے بھی نکلے، ان کے بوڑھے بھی نکلے، ان کے جوان بھی نکلے. ساری دنیا اندھی ہے، راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے. اندھیرے میں ہے، شمع جلانا ہمارے ذمے ہے. بھٹک چکی ہے، سیدھی راہ پہ لانا ہمارے ذمے ہے. ہماری ہی نسل ان کے برگر کھانے والی بن گئی. کیا ظلم و ستم ہے. ہم سے پیسے لے کر وہ ہمارے اوپر وار کر رہے، پھر بھی ہماری نسل غافل اندھی ہو کر جا رہی ہے. اس سے بڑا قصور ان کا ہے جو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے نہیں، پتہ ہے اور بتاتے نہیں. یہ بھی بڑے مجرم ہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں. کوئی تو ہوتا اس نقصان سے خبردار کرنے والا. اور میرے بھائیو، زمیندار کا ایک پودا مر جائے اس کی جان نکل جاتی ہے. دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی لگی ہوئی ساری فصل مرجھا گئی، کوئی بھی رونے والا نہ ملا. ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے، چہرہ بدل جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے. فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے، زمیندار کا دل بیٹھ جاتا ہے. یہ تو دیکھو سارے ایمان کی فصل میں پیلا کیا ہونا تھا، آگ لگ گئی. درختوں نے پھل کیا دینا تھا، دشمن نے کاٹ کے لکڑی کے انبار لگا دیے اور ہم بھی ان میں شریک ہو گئے. اصل میں ہم نے بہار دیکھی نہیں. خزاں میں پیدا ہوئے، خزاں میں جوان ہوئے، خزاں میں بڑھاپے کو چل دیے، خزاں میں موت آلے.
پچھلی ساری نسل اس طرح مر گئی، ہم نے بہار دیکھی نہیں۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس تو کہانیاں رہ گئیں بتانے کو، نہ ہم نے بہار دیکھی۔ اور آگے نسل کو دیکھ کر نہ نظر آ رہا ہے کہ آگے دکھائی بھی دے گی کہ نہیں، پوری نسل ہی فروخت ہو گئی۔ کوئی سیاست پہ بک گیا، کوئی گانے بجانے پہ بک گیا، کوئی دکانوں پہ فروخت ہو گیا، کوئی عزتوں پہ فروخت ہو گیا، منڈی بن گئی، امت منڈی میں آ گئی، منڈی میں آ گئی، ایسے غلے بکتے ہیں ایسے ہم بھی بک گئے۔ تو احسان عظیم ہے اس وقت بھائیو لوگوں میں آ کر انہیں آخرت کا پیغام بتانا۔ صحابہ کا ہم پر احسان ہوا کہ انہوں نے گھر چھوڑے، بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، خاک چھانی، اور اس پیغام کو آباد دنیا کے آخری سرے تک پہنچایا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، اس کے باوجود وہ نکلے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ماں نے تربیت کی۔ ہماری تو عورت کی تربیت ہی نہیں ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے نسل کو تیار کیسے کرنا ہے، اور ہم نے بھی عورت کے ذمہ اتنا ہی لگا دیا، روٹی پکائے اور چولہا گرم رکھے، گھر میں جھاڑو دلائے، میرے کپڑے دھو دے، بس ہماری عورت کا اتنا ہی کام ہے۔ ہماری عورت تعمیر ساز تھی، نسل انسانی تعمیر کرتی تھی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب ابن زید کو مسلمہ کذاب نے پکڑا، کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں تو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگا محمد اللہ کے رسول ہیں، کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دے تو محمد اللہ کا رسول ہے۔ کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں، کہنے لگے مجھے تو سنتا ہی نہیں تو کیا کہتا ہے۔ تو اس نے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ دیا، کہا بول مجھے ایک دفعہ کہہ دے اللہ کا رسول ہوں جان بخشی جائے گی۔ کہنے لگا میں تو سنتا ہی نہیں، انہیں دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے بول دے، کہا مجھے سنا ہی نہیں دیتا، ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کہا اب بھی موقع ہے، کہ مجھے سنتا ہی نہیں تھا، دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کہا اب بول دے، اب بھی موقع ہے، کہ مجھے سنا ہی نہیں دیکھا، کان کاٹ دیے۔ پھر گوشت ہڈیوں سے اتارنا شروع کیا، کہتا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول، کہتا مجھے سنتا ہی نہیں۔ ایسے جیسے بکری کا ہم گوشت ہڈیوں سے اتارتے ہیں، ایسے حبیب کی کھال اتار دی، گوشت ادھیڑ دیا، اور اس بے دردی سے ذبح کیا کہ پرائے بھی سنے تو ان کے خون کے آنسو نکل آئیں۔ لیکن جب اس کی سگی ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے حبیب کو اس طرح ذبح کر دیا گیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا، اور مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا۔ جیسے ہماری مردوں کی تربیت نہ ہوئی، عورتوں کی تربیت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے دن سے اپنی امت کو اس محنت پر زندہ کیا، زندہ کر کے کھڑا کیا، عورتوں کو شریک کیا، مردوں کو شریک کیا، شادیاں بہت زیادہ کی، شوق تھا شادیوں کا، شادیوں کو شوق ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتے، 25 برس سے۔ اور ہمارا نبی تھا کیسا؟ ام معبد الخزاعیہ کے خیمے سے آپ کا گزر ہوا، اس کی بکری کا دودھ نہیں تھا، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک بھی تھی، کہا اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ بکری کس لیے؟ کہا اس میں تو دودھ نہیں۔ کہا ادھر میرے پاس لے آ۔ تو آپ بکری کو آپ نے لیا اور اس کے تھن پہ یوں ہاتھ مارا، وہ سارے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ہم نے کہا برتن لے آ، وہ برتن لائے، آپ نے چھک 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 سارے برتن بھر دیے۔
پھر ایک پیالے میں خود پیا، ابوبکر کو پلایا، جو ساتھ راستہ بتانے والا تھا اس کو پلایا اور آگے چل دیے۔ جب خامد آیا شام کو دیکھا تو گھر میں دودھ، کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک کوئی برکت والا نوجوان آیا تھا جس کے ہاتھوں میں ایسی برکت تھی کہ اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا وہ کیسا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مکے سے نکلا ہو کہیں وہ نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگی ظاہر الوباء، ظاہر الوباء، بڑا صاف ستھرا تھا، میلے کچیلے رہنا کوئی اس کے خیمے سے آپ کا گزر ہوا، اس کی بکری کا دودھ نہیں تھا، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک بھی تھی، کہا اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ بکری کس لیے؟ کہا اس میں تو دودھ نہیں۔ کہا ادھر میرے پاس لے آ۔ تو آپ بکری کو آپ نے لیا اور اس کے تھن پہ ہاتھ مارا، وہ سارے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ہم نے کہا برتن لے آ، وہ برتن لائے، آپ نے چھک 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 سارے برتن بھر دیے۔ پھر ایک پیالے میں خود پیا، ابوبکر کو پلایا، جو ساتھ راستہ بتانے والا تھا اس کو پلایا اور آگے چل دیے۔ جب خامد آیا شام کو دیکھا تو گھر میں دودھ، کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک کوئی برکت والا نوجوان آیا تھا جس کے ہاتھوں میں ایسی برکت تھی کہ اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا وہ کیسا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مکے سے نکلا ہو کہیں وہ نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگی ظاہر الوباء، ظاہر الوباء، بڑا صاف ستھرا تھا، میلے کچیلے رہنا کوئی اسلام نہیں۔ کیوں بھائی میلے کچیلے رہنا کوئی اسلام نہیں؟ ہمارے نبی کے کپڑے قیمتی نہیں ہوتے تھے، صاف ستھرے ہوتے تھے، میلے رہنا کوئی بزرگی نہیں ہے۔ اور جو بالکل، اور ہمارے یہاں تو جہالت کا ایسا دور ہے نا، جس کے بالوں میں مٹی پڑی ہو، داڑھی بکھری ہو، کپڑے میل چڑھی ہو، جسم پہ میل چڑھی ہو، وہ سرکار بن جاتی، پہنچی ہوئی سرکار، اور بالکل ہی ننگا ہو جائے تو مجذوب سرکار۔ ایسی جہالت۔ ہمارے ملتان میں ایک مجذوب تھا، ننگ دھڑنگ، خلقت پٹھی رہتی تھی اس کے، عورتیں مرد بیٹھو، جو جس کو وہ گالی نکال دیتا کہتے سائیں مبارک ہو تو کو سرکار گال کٹ تمہارا بیڑا تر جائے۔ اس قدر جہالت، اس قدر جہالت۔ پنجاب کی سرزمین بھی عجیب ہے، اس نے نبی کو جگہ دے دی تو پیروں کو کیسے نہیں دے؟ جھوٹے پیر تو ان کا گلا کیا کریں، یہاں تو جھوٹا نبی چل گیا۔ اور قادیان پنجاب میں ہی ہے، مشرقی پنجاب میں۔ ہمارا نبی کیسا تھا؟ ظاہر الوباء، صاف ستھرے کپڑے پرانے، صاف ستھرے، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، روشن چہرہ، لم تعبہ سجلہ، موٹے نہیں تھے، یہ عورت بتا رہی، موٹے نہیں تھے، لم تزری بہ سعلہ، گنجے نہیں تھے، وسیم تصیم فی عینیہ وطف، فی صوتہ سحل، فی شعرہ رجل، فی عنقہ سطع۔ سبحان اللہ، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ترجمہ بھی میں نہیں اردو میں کر سکتا پورا۔ کہنے لگی کیا پوچھتے ہو اس کا؟ اس کی آواز میں ایک جادو تھا، اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی، اس کی گردن میں ایک بلندی تھی، اس کے چہرے پر ایک نور تھا۔ وسیم قسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت، قسیم بھی خوبصورت، لیکن وسیم وہ خوبصورت ہے جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ اس کا حسن بڑھتا جائے۔ وسیم، وسامہ سے، جب دیکھا پہلے سے زیادہ خوبصورت، جب دیکھا پہلے سے زیادہ خوبصورت، جب دیکھا پہلے سے زیادہ حسین، جب دیکھا پہلے سے زیادہ جمال و کمال۔ کب وہ کیا پوچھتے ہو؟ وسیم تھا، جتنی دفعہ نظر اٹھی اتنی دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ قسیم تھا، قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم بھائی فلانا بڑے قد، سونے قد ہے، مطلب قد تو لمبا ہے، شکل ایسی نہیں۔ فلانے کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کیا مطلب آنکھیں تو بڑی خوبصورت ہیں، ناک ایسا نہیں۔ جب ہم کسی ایک چیز کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ باقی حسن ایسا نہیں جیسا اس کی ناک کا ہے، جیسا اس کی آنکھ کا ہے، جیسا اس کے قد کا ہے، جیسا اس کے ہاتھ کا ہے، پاؤں کا ہے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم، قسیم جو جس طرف سے دیکھو حسن کا شاہکار نظر آئے۔
تو یہ دنیا میں ایک ہی آیا، وسیم قسیم وسیم قسیم، یہ دنیا میں ایک ہی آیا، جدھر سے دیکھو حسن میں شاہکار، جدھر سے دیکھو حسن میں باکمال، اور جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ حسن بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے، اتنی دفعہ وہ کمال کی طرف چڑھتا چلا جائے۔ ایسا ہمارا نبی، اذا تکلم علاہ الوقار، جب بولتے تھے علاہ البہا، ایک رونق آپ پہ چھا جاتی تھی، وَإِذَا سَكَتْ عَلَاهُ الْوَقَارِ، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا۔ اندر الثلاثہ، تر و تازہ، خوش تر و تازہ سبز ٹہنی کی طرح لچکدار اس کا جسم، یہ ایک اور لمبی چوڑی پوری ایک جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے پر ہی چلتی چلی گئی ہے۔ وہ سبل الہدا والرشاد سیرت کی ایک کتاب پر ہر صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بیان کیا کہ ہمارا نبی کیسا تھا، ہمارا نبی کیسا تھا، ہمارا نبی کیسا تھا، ایک ایک چیز کو کھول 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 کے بیان کیا۔ یہ مبارک زندگی کا تعارف کروانا یہ ہمارے ذمے، ایسے حسین آدمی کو کون لڑکی نہیں دے گا، جوان خوبصورت کماری، جس کا حسن ایسا ہو کہ اللہ نے نمونہ ایک ہی بنایا، پھر اور کوئی بنایا ہی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں مار جاتی، انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ آپ کا ظاہری چمک نور ایسا تھا، جب کبھی آپ کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا نا تو اس میں سے شعائیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چرخہ کاٹ رہی، چرخہ، آگے حضور بیٹھے ہوئے تھے، گرمی، اور آپ اپنا کوئی جوتا ٹھیک کر رہے تھے یا کپڑا ٹھیک کر رہے تھے، تو پسینے سے قطرے ماتھے پر آ گئے، وہ چمکنے لگے، تو ہم عائشہ نے چرخہ چھوڑ دیا، آپ کو ایسے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسَرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، ایک دم حزلی کا شعر پڑا کہ جب میں ان کے چہرے پر نظر ڈالتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بجلیاں کوند رہی ہوں، ایسے اب کا پسینہ ایسے خوبصورت ہو جاتا تھا تو آپ کی ذات کیسے حسین نہ ہوگی۔ تو 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کا کیا ضرورت تھی، جس کے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہوں، ہر نکاح سے اولاد بھی موجود ہو، پھر ان سے تیسری شادی، 25 برس کی جوانی، 40 برس کی ڈھلی ہوئی عورت کے ساتھ شادی، اور عمر کے 25 برس انہیں کے ساتھ گزار دیے، 50 برس کی عمر ایک عورت کے ساتھ گزار، اور جب 50 سال کے بعد ڈھلوان شروع ہو گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، اب دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، پھر 8، پھر 9، پھر 10، پھر 11۔ اس کو بھی کوئی شوق کی شادی کہہ سکتا ہے؟ جب دوسری شادی کی حضرت سودا سے، وہ بھی 40 سال کے پیٹے میں تھی، تیسری شادی آپ نے حضرت عائشہ سے کہ ایک کنواری لڑکی بس، باقی سب یا مطلقہ یا بیوہ، یا مطلقہ یا بیوہ، اور اللہ کے امر سے کی ہیں ہر شادی۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی تیری بیویاں ہیں، دنیا میں بھی جنت میں بھی، ان کے سوا تیرے لیے کوئی عورت جائز نہیں۔ امر الہی سے شادی ہو رہی۔ حضرت زینب صاحب شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، زید کی بیوی، زید ابن حارثہ کی بیوی، زید ابن حارثہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور عرب میں دستور تھا جس کو بیٹا بنا لو تو وہ سکا بیٹا شمار ہوتا تھا، وہ نام زید بن محمد چلتا تھا، وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ اللہ اس بات کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں کہ اس کو میں نے بیٹا بنا لیا، اللہ یہ بات ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ دیکھو حضرت زید کا نام صرف قرآن میں آیا ہے، اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زید سے ایک فضیلت کو واپس لیا، چونکہ زید بن محمد کہلاتے تھے، زید بن محمد، آپ نے بیٹا بنایا تھا، بچپن میں ان کو ساتھ لے لیا تھا، تو اللہ نے کہا نہیں زید بن حارثہ کہو، زید بن حارثہ کہو۔ تو حضرت زید پر بہت بڑا امتحان آیا کہ ہائے میری اتنی بڑی نسبت مجھ سے چھن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کے لینے کے بدلے میں قرآن میں آپ کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، تب بیٹے منہ بولا بیٹا سگا بیٹا، اس کی بیوی بہو انہوں نے دے دی طلاق، اللہ کہیں نکاح کرو نکاح کرو۔ اب آپ نکاح کرنے پہ آ نہیں رہے کہ میں نے نکاح کیا تو سارا عرب کہے گا بہو گھر میں بٹھا لی،
تو جب آپ نے تھوڑی تاخیر کی تو اللہ پاک نے آسمان سے آیت اتار دی، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید نے طلاق دی تو میں نے تیرا نکاح پڑھ دیا۔ یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ ہوا، نہ اس میں ایجاب، نہ قبول ہے، نہ گواہ، نہ وکیل، نہ کوئی نکاح خواہ۔ ایجاب قبول واجب ہے نکاح میں نے تیرے نکاح میں دیا، یہ کہنا واجب ہے۔ اگلا کہے میں نے قبول کیا، یہ کہنا واجب ہے، یہ نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ایک عزیز کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا، تو وہ مولوی صاحب نے اسے کہا ہاں بھائی میں فلانے دی تھی اتنے میرے تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تھی، پاندا جی میں سائیں سارے دی صلاح ہوئے۔ مولوی صاحب آ کہنے لگا سارے دی صلاح نال نکاح نہیں ہونا، تیری صلاح نال ہونا۔ تو جب تک وہ یہ نہ کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک وہ نکاح ہے جس کا نہ کوئی نکاح خواہ ہے، جس کا نہ ایجاب ہے، نہ قبول ہے، نہ گواہ ہے، نہ مہر ہے۔ آسمان سے اللہ نے کہا میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا۔ تو آپ مسکرائے، کہا کون جا کے زینب کو خوشخبری دے گا کہ اللہ نے اس کو میری بیوی بنا دیا۔ تو ایک خاتون بھاگی ہوئی گئی، انہوں نے خوشخبری دی، تو زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور سجدہ شکر میں 2 نفل پڑھے، سجدہ شکر بجا لائیں۔ اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس ولیمے پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں گی، میں اپنے پیسے سے کروں گی۔ تو یہ ولیمہ بڑا پرتکلف ہوا، یعنی ایک گائے ذبح کی گئی، اور ایک روایت میں بکری ذبح کی گئی، ایک روایت میں گائے ذبح کی گئی۔ تو غالباً گمان یہ کہ گائے والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ ایک گائے ذبح ہوئی اور سارے مدینے کو روٹی کھلائی گئی۔ بکری والی روایت بھی صحیح ہے، معجزتاً اللہ تعالیٰ نے ایک بکری سارے مدینے والوں کو کھلا دی، لیکن ولیمے میں تکلف کیا گیا۔ یہ جو آپ نے کثرت سے شادیاں کی، یہ عورتوں میں دین کے کام کو زندہ کرنے کے لیے تھا کہ عورت اپنے آپ کو صرف بچے پالنے اور پرورش کرنے کی ذمہ دار نہ سمجھے اور صرف روٹی پکانے کی ذمہ دار نہ سمجھے، بلکہ اس امت کی عورت بھی ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کی ذمہ دار ہے اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کی ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 11 بیویاں عطا فرمائیں، 2 آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، باقی 9 زندہ رہیں اور آپ کے بعد کافی دیر تک زندہ رہیں۔ ان 9 گھروں میں ہر وقت اللہ پاک کے دین کی تعلیم چلتی تھی، عورتیں آ کر سیکھتی تھیں، آگے اپنے بچوں کو سکھاتی، خامدوں کو بتاتی، بیٹیوں کو بتاتی۔ تو اس طرح ہمارے نبی کی عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں دین جا رہا تھا، صحابہ کے ذریعے سے مردوں میں دین جا رہا تھا۔ یہ پیغام حق ساری دنیا میں پہنچانا میرے بھائیوں اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے مرد بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی نسبتوں کو توڑیں اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کریں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم لوگوں پر حجت قائم کر دیں کہ اللہ ہے اور جنت ہے اور رسالت ہے اور یہ کتاب اللہ ہے، اس کی محنت ہمارے ذمہ۔ ہماری جماعت گئی 2000 میں امریکہ، ایک نوجوان ملا کراچی کا، اس نے بڑا کمال دکھایا۔ وہاں ایک ویل یونیورسٹی ہے، ویل بڑی مشہور یونیورسٹی، وہاں ایک پروفیسر کا لیکچر تھا عیسائیت پر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر عیسائیت پر، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو 300-400 کا مجمع سب پی ایچ ڈیز، یہ خود بھی پی ایچ ڈی تھا۔ انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی، پھر کہا بھی کوئی سوال؟ تو یہ کھڑا ہوا کہ میرا ایک سوال ہے۔ کہ کیا؟ کہ 3 خداؤں کو آپ ثابت کریں عقلی طور پر۔ تو 3 ہیں، اس کی کوئی عقلی دلیل ہے ہی کوئی؟ لہذا اس میں وہ چکر کھا جاتے ہیں، وہ کہتا بس اس کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لو کہ 3 ہیں، دلیل ہے نہیں، وہ کیسے؟ تو جب وہ دائیں بائیں ہونے لگا تو انہوں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، 3 نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا یہ ہماری کتاب دلیل ہے، ہمارا قرآن دلیل ہے۔ کہا یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہا اس کی میرے پاس دلیل ہے، یہ تمہارے پاس کمپیوٹر ہے، سپر کمپیوٹر اس کو کہتے ہیں، وہ 1 منٹ میں 1 ارب زاویوں سے چیز کو دیکھ لیتا ہے، 1 ارب زاویوں سے۔ کہ اس کمپیوٹر کو قرآن میں ڈالو اور اپنی انجیل کو بھی ڈالو، اپنی بائبل کو بھی ڈالو، یہ سارا قرآن 19 کے ہندسے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں، 19 قرآن کی سورتیں 119 ہیں، 119 اس کے حرف ہیں۔ اس طرح ہر سورت، ہر آیت،
ہر مضمون 19 کے ہندسے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تم اسے پرکھو، کہیں 19 کا ہندسہ لوز ہو جائے تو یہ اللہ کی کتاب نہیں. اب تم بائبل کو بھی ڈالو، یہ ہر جگہ ٹوٹ جائے گی، ہر جگہ ٹوٹ جائے گی. اس سے پتہ چلے گا تمہاری کتاب بدل چکی ہے، میری کتاب نہیں بدلی. انہوں نے کہا اچھا ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دو. 1 ہفتے کی مہلت دے دی. 1 ہفتے کے بعد دوبارہ سارے وہ پی ایچ ڈیز اکٹھے ہوئے، وہ پروفیسر آیا، کہا بھائی ہم نے تمہاری کتاب کو دیکھا اور پورا ہفتہ دیکھا، کسی جگہ بھی ہم نے اس میں نہ جھول دیکھا، نہ 19 کے ہندسے کو ٹوٹتے دیکھا. تو یہ بات حق اور سچ ہے کہ ایک ہندسے پر اتنی بڑی کتاب کو گھمانا انسانی طاقت کی یہ بات نہیں، واقعتاً یہ اللہ ہی کا یہ شاہکار ہے. اور اس پر 70 آدمی مسلمان ہوئے، بشمول وہ پی ایچ ڈی پروفیسر جو عیسائیت کی دعوت دینے آیا تھا، اس کے ساتھ 70 پی ایچ ڈی مسلمان ہوئے. ہمارا ایک نوجوان بھی اگر ہمت کر لے تو یوں اسلام کا ذریعہ بن سکتا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے دنیا میں اسلام پھیلانا. ناظم بننے کے شوق چڑھے ہوئے، ہوٹل بنانے کے شوق چڑھے ہوئے، ہوٹل گھر گھر ہوٹل بن گئے. بھائی کمائیوں کے شوق ہیں، ذمہ داروں کو اپنے شوق، تاجروں کو اپنے شوق، جوانوں کو اپنے شوق، مردوں کو اپنے شوق، عورتوں کو اپنے شوق، اور بھائی کو یہ شوق بھی بنائے کہ یا اللہ میں نے تیرے ایمان کو، تیرے اسلام کو دنیا میں زندہ کر دیا. تو یہ محنت سانجھی ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ندا اور صدا ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہے بھائیو. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا 7 زمین کی بادشاہی سے بڑی چیز. جبلہ بن اہم عرب سردار تھا، مرتد ہو گیا، مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا، پھر روم چلا گیا. وہاں استنبول میں روم کے بادشاہ نے اس کا بڑا اعزاز کیا. حضرت عمر نے ایک وفد بھیجا، وہ وفد اس سے ملنے گیا. انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی. وہ کہنے لگا میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں، میں نے تو بہت بڑی غلطی کی. تو انہوں نے اسے کہا کہ تو خالی اسلام چھوڑ کے آیا ہے، طلحہ نے اسلام بھی چھوڑا، نبوت کا دعویٰ بھی کیا، توبہ کر لی، تو عمر نے اس کی توبہ قبول کر لی، اب وہ ہمارے ساتھ ہے، تو توبہ کر تیری بھی قبول ہو جائے گی. کہنے کا ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، پر میری 2 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے بعد خلافت مجھے لکھ کے دے دے. وہ کہنے لگا بیٹی کا مسئلہ تو میں ابھی طے کرتا ہوں کہ میں عمر کی طرف سے میں ضامن ہوں، تجھے نکاح میں اس کی بچی لے دوں گا، لیکن حکومت کا مسئلہ خلافت کا اجتماعی ہے، میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ میری شرط عمر کو بتا دو. یہ وفد واپس آیا، حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے فرمایا ارے اللہ کے بندے خلافت کا وعدہ بھی کر دیتے، دوزخ سے جو بچ جاتے، دوزخ سے تو بچ جاتے، کہہ دیتے کہ حکومت بھی دے دیں گے تو مسلمان ہو جاؤ. ایک آدمی کو مسلمان بنانا پوری سلطنت کو داؤ پہ لگانے سے ہمیں زیادہ محبوب رکھیں. ہم سلطنت داؤ پہ لگا سکتے ہیں، ایک آدمی کو کفر پہ نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمیں مزاج دیا گیا. پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ نے وفد بھیجا تو آپ نے ان سے کہا اب جب جاؤ تو جبلہ سے کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں حکومت بھی تمہیں دے دوں گا، تم مسلمان ہو کے آ جاؤ. تو یہ وفد جب وہاں پہنچا استنبول میں، تو جب یہ شہر میں داخل ہو تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا تھا. انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ ان کا یہ جبلہ بن اہم کا جنازہ. تو بھائی یہ تو ایک شخص کو اسلام پہ لانے کے لیے پوری حکومت کو داؤ پہ لگانے کو تیار. یہ جذبے دوبارہ زندہ ہو جائیں ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں. اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. آپ کے پاس سارا پاکستان آتا ہے. اگر آپ مری والے تبلیغ کا کام اپنا کام بنا لیں تو جو لوگ یہاں گناہ کرنے آتے ہیں وہ بھی توبہ کر کے واپس. بلکہ آپ اپنی کمائی یہ سمجھو کہ جو بھی آئے گا اس سے توبہ کروانے. کیونکہ اکثر آنے والا مجمع غفلت کا، اکثر آنے والے لوگ غافل ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن اکثریت ایسوں کی آتی ہے جو یہاں وقت ضائع کرنے آتے ہیں، گناہ کرنے آتے ہیں. آپ صرف ہوٹل کا فکر نہ کرو گا ہم نے ہوٹل چلانے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر کرو گا ہم نے ان سے توبہ بھی کروانی، ان کو اللہ کے رسول کا غلام بھی بنانا ہے. یہ سوچ اگر آپ کی زندہ ہو گئی تو مری میں بیٹھے بیٹھے سارے پاکستان کے لوگوں میں آپ کے برکات، آپ کے ثمرات جا سکتے ہیں. کہاں کہاں سے لوگ توبہ کر کے جائیں گے، آپ کا کھاتا کھلتا چلا جائے گا. ہر ہوٹل کو مسجد کا نمونہ بنا دو، ہر کرائے کے کمرے کو مسجد کا نمونہ بنا دو کہ جو بھی آئے وہ شرم سے گناہ کرنا چھوڑ دو.
माहौल ऐसा बनाओ, माहौल ऐसा बनाओ कि उन्हें शर्म आए गुनाह करते हो। अब तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि गुनाह के लिए दावत चलती है और गुनाह के लिए शय मिलती है। आप भाइयों ऐसा माहौल बनाओ कि गुनाह करने वाला भी तौबा करके जाएगा, यार शर्म आती, ऐसे पाक माहौल में मैं कैसे गुनाह करूं। तो माहौल ऐसा बनाओ तो इंशाअल्लाह आपका खाता सारे मुल्क में खुल सकता है और उसके जरिए से सारी दुनिया में खुल सकता है। इसके लिए बोलो, बताओ भाई, आज तक जो हुआ इस पे तो करो तौबा। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, माफ करने को बड़ा पसंद करता है। जो हो गया या अल्लाह माफ कर दो, और माफी का दरवाजा उसके यहां खुला हुआ है मौत तक। जब तक सांस न टूटे मौत, तौबा का दर खुला हुआ है। इस पर तो हम तौबा करें और आइंदा उस जिंदगी को इख्तियार करने की नियत करें जो अल्लाह के रसूल लेकर आए। पाक जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के यहाँ मकबूल जिंदगी। इसको सीखना भी है, इसको फैलाना भी है, इसको लेके फिरना भी है। नबूवत वाली इबादात के साथ नमाज जिंदा हो, रोजा जिंदा हो, ज़कात देने वाले ज़कात दें, जिन पर हज फर्ज है वो हज करें। नबूवत वाले अखलाक के साथ माफ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, बुरे से अच्छा बनना सीखें, गाली देने वाले को दुआ देना सीखें। हमारा इंतकामी मुआशरा है, इंतकामी। जब खाविंद किसी से लड़ पड़े तो बीवी से भी कहता है तूने उससे बात नहीं करनी वरना तुम्हें तलाक दे दूंगा। और औरत किसी से लड़के आ जाए तो मियां से कहती मेरी उससे लड़ाई हो गई, तूने उनके घर में नहीं जाना वरना तेरा घर छोड़ के चली जाऊंगी। हमने ये कांटे जो बोए हैं इनको हमने काटना है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाली अखलाक वाली जिंदगी का बीज बखेरना है कि हम नफरत के बदले में मोहब्बत दें, गाली के बदले में दुआ दें और गुस्से के बदले में नरमी दें और जिल्लत के बदले में उनको इज्जत दें। जो हमसे तोड़े हम उससे जोड़ें, जो हमारा हक छीने हम उसको उसका हक अदा करें, जो हम पर ज्यादती करे हम उससे माफ करें। ये मुआशरा अपने बच्चों में बचपन से तैयार कर दें। कल को ये बच्चा जब जवान हो किसी बच्ची को लेके चले तो उसकी रियायत करके चले। ये लड़की कल को किसी के घर में जाने वाली है तो जब किसी के घर में जाए तो उनकी राहत का सामान बने। ये ना हो कि पहले दिन से दीवारें खिंचवाना शुरू कर दे कि दीवारें बना दो, मुझे अलग कर दो। ये ना हो, हर बच्ची नबूवत वाले अखलाक लेकर जाए, हर बच्चा नबूवत वाले अखलाक लेकर परवान चढ़े ताकि जिंदगियां खुशगवार गुजरें। पैसे से जिंदगी नहीं खुशगवार होती, नबी वाले अखलाक से जिंदगी खुशगवार होती है। अब आप बोलते जाओ, बताते जाओ। ये लिखते कि पहाड़ के लोग फितरत के करीब होते हैं क्योंकि दुनियावी चीजें कम पहुंची होती हैं। ये तीरा के लोग बड़े समझदार हैं, इन्होंने अपनी तरफ सड़क नहीं बनने दी, न बिजली को आने दिया है न सड़क को आने दिया है। वो कहते हैं उनका मौक़िफ़ ये है जहां बिजली चली जाए और सड़क चली जाए वहां बेहयाई भी चली जाती। और बहुत हद तक ये बात उनकी ठीक है, काफी हद तक ये बात ठीक है। उस सारे तीरा में कोई जिना नहीं, कोई जिना नहीं, कोई शराबी नहीं। और पहले उनकी कत्ल की दुश्मनियां थी, ये गुनाह उनमें कसरत से था। जब से तबलीग का काम चला है अल्लाह ने उसको भी ना होने के बराबर कर दिया, बहुत कम रह गया। शुरू में बहुत ज्यादा था, घटते 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 बिल्कुल खत्म हो गया। तो वो बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने न बिजली को आने दिया न सड़क को आने दिया। जब सड़क जाती है, बिजली जाती है तो फिर सारी यूरोप की तहजीब भी आहिस्ता 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 वहां पहुंच जाती है। लेकिन इसके बावजूद शहरों की निस्बत पहाड़ों पे असरात कम, क्योंकि बातिल का ज्यादा जोर भी उधर ही होता है, शहरों पर ही ज्यादा जोर। वहां नस्ल खराब होगी तो उसके असर चारों तरफ फैलता चला जाएगा। आप भाई अगर थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे तो शहर मैदानी इलाकों से ज्यादा अच्छे नताइज लिए जा सकते हैं। एक तो पहले ही फितरत से ज्यादा करीब है, दुनिया भी आम तौर पे इतनी ज्यादा नहीं होती, जिंदगी भी मशक्कत की, पहाड़ पे चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, तो जिस्म भी मजबूत होता है। शहरी लोग सहूलत पसंद होते हैं, आसान जिंदगी के आदी हो जाते हैं। दीन मशक्कत को चाहता है, मशक्कत वाले मिजाज को चाहता है। तो आमतौर पर जो शहरी तबका होता है और ख़ास तौर पर मालदार तबका, वो दीन के काम से अपनी सुस्ती की वजह से महरूम हो जाता है कि ना वो गर्मी सह सकते हैं ना सर्दी सह सकते।
نہ روکھی سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں، نہ وہ پیدل چل سکتے ہیں، نہ وہ اپنے جسم پہ پسینہ برداشت کر سکتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے، سستی اور کاہلی سے. تو پہاڑی زندگی ایسی ہوتی کہ اس میں سستی آ نہیں سکتی. ایک دفعہ اوپر چڑھنا نیچے اترنا ساری سستی تو گئی. آپ لوگ دنیا میں دین کے کام کرنے کے لیے بہت فٹ ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ریگستان میں پیدا کیا تاکہ ایک نسل چاہیے تھی جو دنیاوی سہولتوں کی عادی نہ ہو، جو گرم ہواؤں کو سہ سکیں، سرد ہواؤں کو سہ سکیں، بھوکے پیاسے چل سکیں، پیدل چل سکیں، پہاڑوں پہ چڑھ سکیں. تو ایک ریگستانی کوہستانی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا صحابی بنایا اور ان کو ذریعہ بنایا دنیا میں اسلام کے چمکانے اور پھیلانے کے. اگر ہر بستی میں مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کا نظام چل جائے، 5 وقت نماز تو ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر بھائی مسجد کو وقت دے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم والی مسجد کا نمونہ بنانا ہے. اس میں تعلیم بھی ہو، ذکر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، ترغیب بھی ہو، نماز بھی ہو. یہ ساری چیزیں مسجد کے ماحول میں زندہ ہوں اور ہر مسلمان اپنا کچھ وقت مسجد میں گزارے. یہ مسجد کا نظام پوری امت کو جوڑنے کی ایک شکل ہے. محلے کی مسجد پورے محلے کو جوڑتی ہے، جامع مسجد پورے شہر کو جوڑتی ہے. عیدگاہ جو ہوتی ہیں، عیدگاہیں یہ سارے علاقے کو آپس میں جوڑتی ہیں. اور جو بیت اللہ کی مسجد ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں حج دیا ہے. حج امت کے اجتماعی مسائل کو اکٹھے بیٹھ کر سوچنے کا بھی ایک نظام ہے، عبادت ہے، اور دوسری طرف یہ پوری امت میں اجتماع اور جوڑ کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، کوئی پورے گاؤں میں بے نمازی نہ رہے. چند سال پہلے اکثر نماز پڑھتے تھے، اب بجلی آ گئی، سڑکیں آ گئیں، ٹیلی ویژن آ گیا، گانے آ گئے، موسیقی آ گئی اور ٹی وی کے بے حیا پروگرام آ گئے. سب جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی، نماز سے غافل، قرآن سے غافل. تبلیغ اس سارے ظلمت کا تبلیغ توڑ ہے. 2 گشتوں مسجد میں 8 گھنٹے دے کر 24 گھنٹے مسجد کو آباد کیا جائے. کوئی 12 گھنٹے دے، کوئی 8 گھنٹے دے، کوئی 2.5 گھنٹے دے، کم و بیش. اور ہر نوجوان کا تعلق مسجد سے جوڑ دیا جائے. اور ہر آدمی کو، آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے، بھوک سے تنگ اگر خودکشی کر، بچوں کو دریا میں پھینک دیا، بچوں کو نہر میں پھینک دیا، صرف اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ورنہ اس موقع پر اگر نہ مسلح بچھا لیا جائے تو اللہ غیب سے رزق کھول دیتے، جس پر 3 دن کا فاقہ آ جائے، کسی کو نہ بتائے، اللہ سے مانگتا رہے، 1 سال کی حلال روزی اللہ بیٹھے بیٹھے گھر میں پہنچا دیتا. تو چونکہ نہ مالداروں کو اللہ کا خوف نہیں، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے. نظام سودی چل رہا ہے. جہاں سود کا نظام ہوگا وہاں پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا. جب پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا تو خود ہی فقر بڑھے گا. جب تک سود پہ تجارت چل رہی ہے کبھی بھی ملک خوشحال نہیں ہو سکتا، کبھی بھی. جو معیشت سود پہ ہے اس کے مقدر میں غریب کا خون ہے ہی ہے. اسے غریب کا خون پینا ہے، اسے سفید پوش طبقے کا خون پینا ہے، اور پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آنا ہی آنا ہے. یہ سود کا لازمی نتیجہ. تو اس کا اب ہم سود کو تو بدل نہیں سکتے سوائے کہ انفرادی طور پر ہم اس میں حصہ نہ لیں. پر نظام کیسے بدلیں، وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں. اور ٹکراؤ کی پالیسی ہمارا طریقہ نہیں. ہم نماز پہ ڈالیں لوگوں کو، نماز پڑھو اللہ سے مانگو، نماز پڑھو اللہ سے مانگو. اللہ کی قسم جہاں سارے مادی اسباب و وسائل کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نماز کی حد شروع ہوتی. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مصلی بچھائیں گے اللہ سے مانگیں، مصلی بچھائیں گے اللہ سے مانگیں. ہم دعا مانگنا سیکھ لیں، دعا مانگنا، پھر اللہ اپنا غیب چلا کے دکھاتا ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے. ہاں جی، میں نے ان کا دسترخوان چلتے دیکھا جیسے بادشاہ بھی نہیں چلا سکتے. 6 سال میرے ان کے ساتھ کٹھے گزرا.
اور شام تک جو پیسہ آتا تھا میرے ہاتھوں سے لاکھوں روپے انہوں نے تقسیم کروائے، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، وہاں دے دو، وہاں دے دو، یہ نہیں وہ جمع کر لیتے تھے پھر وہ انفرادی طور پر ہم اس میں حصہ نہ لیں، اور نظام کیسے بدلیں وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور ٹکراؤ کی پالیسی ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم نماز پہ ڈالیں لوگوں کو، نماز پڑھو اللہ سے مانگو، نماز پڑھو اللہ سے مانگو۔ اللہ کی قسم جہاں سارے مادی اسباب و وسائل کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نماز کی حد شروع ہوتی ہے۔ ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مصلی بچھائیں گے اللہ سے مانگیں، مصلی بچھائیں گے اللہ سے مانگیں۔ ہم دعا مانگنا سیکھ لیں، دعا مانگیں، پھر اللہ اپنا غیب چلا کے دکھاتا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے۔ ہاں جی، میں نے ان کا دسترخوان چلتے دیکھا جیسے بادشاہ بھی نہیں چلا سکتے۔ 6 سال میرا ان کے ساتھ کچھے گزرا، اور شام تک جو پیسہ آتا تھا میرے ہاتھوں سے لاکھوں روپے انہوں نے تقسیم کروائے، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، وہاں دے دو، وہاں دے دو، یہ نہیں وہ جمع کر لیتے تھے پھر وہ آگے کے لیے رکھتے تھے ایسے۔ کینیا میں وہ اپنے کپڑے تقسیم کرتے رہے، ایک جوڑا تن پہ رہ گیا، ایک پیچھے رہ گیا دھونے کا، تو وہ ایک آدمی کہنے لگے یہ جوڑا اس کو دے دو، تو ہمارے ساتھی ہیں جاوید، انہوں نے کہا جی بھائی یہ آخری ہے، ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ دوسرا ہے، ایک تو رکھیں، ایک دھویا جائے دوسرا پہنا جائے۔ کہنے لگے میں نے بڑی مشکل سے غیب کا دروازہ کھلوایا ہے، تو میرا بند کروانا چاہتا ہے؟ تو میرا بند کروانا چاہتا ہے؟ دے دو اس کو۔ دے دیا۔ جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں ایک آدمی پہلے سے 6 جوڑے تیار کر کے لایا ہوا تھا۔ سوڈان کے سفر میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی، ٹرین، وہاں کی ٹرینیں پاکستان سے بھی تھکی ہوئی، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں جنگل میں بھی مانگو تو اللہ رزق پہنچائے۔ وہ گاڑی جنگل میں کھڑی ہو گئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 8 گھنٹے کھڑی رہی۔ اب ساری جماعت کو لگی بھوک، ان کا حضرت اب وہ دعا مانگے، ہمیں تو بھوک لگی، ملتا کچھ ہے نہیں۔ تو دعا تو قرآن کی ہے، قرآن یہی ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ نے بھی پڑھا تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیری خیرات کا بھوکا۔ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، پونا گھنٹہ، 20 منٹ سے پونے گھنٹے کے درمیان ایک کالا جنگل سے بھاگتا ہوا آ رہا، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا، بھاگا آیا، سیدھا ڈبے میں چڑھا جہاں مولانا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ٹوکرے کو رکھا اور انہی قدموں پہ بھاگا، پیچھے پلٹ کے نہ بولا نہ کہا کیا ہے کیا نہیں، وہ جاتے کا بھی پتہ نہ چلا، چھلاوے کی طرح غائب ہو۔ کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پورا بکرا بھونا ہوا اس نے رکھا ہوا، کھلاؤ بھائی کھاؤ، ناک میں کھاؤ بھائی۔ نماز پڑھنا سیکھ لو، اللہ کی قسم غیب سے رزق آئے۔ سامنے اپنے اللہ سے تعلق ہی نہیں جوڑا کہ ہمیں مشکل میں اس کو پکاریں، لہذا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو کوئی خودکشی کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ڈاکے مارنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ظلم و ستم پہ اتر آتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ بھائی اللہ کے سامنے مصلی بجائے، اللہ دے، پیدا جو گئے تو دے، اس کے دینے کے کوئی صرف پیسہ ہی اس کا دینے کا انداز ہے، براہ راست دینے پر قدرت، جہاں سے چاہے رزق اتار دے، جس کو چاہے ذریعہ بنا دے۔ تو بھائی سارے مری کے دیہاتوں میں، مری کے شہر میں بے نمازی کوئی نہ رہے، اس کی سب کو اس پہ ڈالو،
وسائل تو تھوڑے ہیں، ملک مقروض ہے، لوگ مفلوق الحال ہیں، تنگ دست ہیں، پریشانیاں ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، پیسے کو نہیں، شادیاں کرنی، کیا کریں؟ مسلح ڈلوا دو ان سے، بھائی کسب حلال بھی کرو، یہ نہیں کہ ہاتھ توڑ کے بیٹھ جاؤ، لیکن نماز کو زندہ کر دو، بادشاہوں کے در چھوڑ دو، سیاستدانوں کے در چھوڑ دو، اللہ کے در پہ پڑ جاؤ، راستے وہ کھولتا ہے۔ تو قرآن بھرا پڑا، تاریخ بھری پڑی، ناممکنات کو اللہ تعالیٰ نے ممکن کر کے دکھایا، اور کبیرہ گناہوں سے بچو، چونکہ صرف نماز نہیں، ایک طرف سے آدمی کیپسول کھائے ویٹامن کا، دوسری طرف سے آدمی دست آور دوائی کھا لے تو کیپسول تو دستوں کے ساتھ ہی چلا گیا، تو طاقت کیسے بحال ہوگی؟ کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے، اور نماز پر لگائے زور، کوئی مری میں بے نمازی نہ چھوڑو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، پھر آپ دیکھیں آپ کی نمازوں سے اللہ کیسے فضائیں بدلتا ہے اور اپنے غیب سے آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس پہ ڈال دو، بھائی بچے نماز پڑھ، وہ مانگے کا نماز پڑھو، ہم تھوڑے کرتے ہیں، اللہ دیتا ہے، نماز پڑھو، دعا مانگو، نماز پڑھو، دعا پہ لگائیں، عورتیں دعا کی طاقت کو بڑھائیں، خامدوں کے پیچھے نہ پڑیں ہمارا یہ کرو ہمارا وہ کرو، دعا کی طاقت کو بڑھائیں، مرد کمائیوں میں جھوٹ کو شامل نہ کریں، حرام کو شامل نہ کریں، بادشاہوں کی منتیں نہ کریں، اپنی نماز اور دعا کو بڑھائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ آتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1,00,000 ہر مہینے آتا تھا، ایسا کچھ مجھے یاد نہیں پورا۔ ایک دفعہ اس کے آنے میں دیر ہو گئی تو تنگ دستی آ گئی، تو آپ نے قلم دوات منگوایا ان کو خط لکھنے کے لیے، قلم دوات سرانے رکھ دیا، صبح لکھوں گا۔ رات سوئے تو حضور کی کہا یا رسول اللہ تنگی آ گئی، کہا تنگی آ گئی تو پھر کیا، یہ دعا پڑھ، یہ دعا پڑھ، مخلوق کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم ما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تبلغه مسألتی ولم يجر على لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی به یا رب العالمین۔ چلیے پڑھنا شروع کر، اللہ غیبی نظام کھولے کو۔ یا اللہ میرے دل میں اپنا یقین ڈال دے، مخلوق کا یقین نکال دے، یہاں تک کہ تیرے سوا میری کسی پہ امید نہ رہے۔ یا اللہ یقین کا وہ درجہ، یا اللہ یقین کا وہ درجہ جس کو میں سوچ نہ سکا، جسے میں مانگ نہ سکا، جس تک میں پہنچ نہ سکا، پر تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو وہ عطا کیا ہو تو مجھے بھی وہ درجہ عطا فرما۔ یہ اس کا مفہوم بتایا آپ۔ چند ہفتے نہیں گزرے تھے 1,00,000 کی بجائے 15,00,000 پہنچ گئے۔ ہم نے یعنی اللہ سے خصوصی دروازے سے لینا ہی چھوڑ دیا، جس کھڑکی میں رش زیادہ ہے اسی میں دھکے کھا رہے ہیں۔ بھائی ایک کھڑکی خالی پڑی ادھر جاتا ہی کوئی نہیں، وہ کہہ رہا بھائی ادھر سے بھی لے لو، ادھر سے بھی راشن ملتا ہے، ایک پہ ہی چڑھے ہوئے سارے۔ بھائی نماز سے راشن ملتا ہے، دعاؤں سے ملتا ہے، صدقے سے ملتا ہے، روزے سے ملتا ہے، رونے دھونے سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، نیت کر لی نا سب نے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ مرد بھی جمع ہیں، مستورات بھی جمع ہیں، بچیاں بھی جمع ہیں، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو، جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت اور معرفت میں کامل فرما، ہماری عورتوں کو، بچیوں کو یا اللہ وہ ایمان، وہ اخلاق، وہ کردار عطا فرما کہ آئندہ نسلوں کی تربیت کرنے والی بنے، انہیں لے کر چلنے والی بنے۔ تمام مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی یا اللہ تو حفاظت فرما، اپنے غیب سے تربیت فرما، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مسجدوں کو آباد فرما،
یا اللہ جہاں میں بھی یا اللہ ہمارے بھائی تیری راہوں میں چل رہے ہیں، بیرون ملک اندرون ملک، پہاڑوں میں، میدانوں میں، گرمی میں، سردی میں، سب کے چلنے کو قبول فرما۔ پیدل جماعتوں کے یا اللہ چلنے کی برکت سے، ان کے تھکن کی برکت سے، ان کی یا اللہ گرمی سردی جھیلنے کی برکت سے اللہ تو اس ملک کے لیے بھی ہدایت تامہ کا فیصلہ فرما دے، اور پورے عالم کے لیے عام طور پہ ہدایت کا فیصلہ فرما دے، باطل کو اس کی اسکیموں کو ملیہ میٹ فرما دے، خاک میں ملا دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما، رہنمائی فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں کا شوق عطا فرما، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، عبادات کی محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، قدم قدم پہ عافیت کے ساتھ ہماری تربیت فرما۔ یا اللہ ہمارے ادنا و اعلیٰ کو، امیر و غریب کو، دیہاتی اور شہری کو، پہاڑی اور میدانی کو یا اللہ تو سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ساری دنیا کے اہل باطل کو بھی ہدایت دے دے یا اللہ، ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما۔ جن کے مقدر میں نہیں اور تیرے دین کے لیے رکاوٹ ہیں، ان کے ناپاک وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، ان کی اسکیموں کو ملیہ میٹ کر دے، انہیں خاک میں ملا دے۔ اللہ ہم نے تیرے دین کو، تیرے دین پہ چلنے والوں کو دنیا میں کٹتے مرتے پستے دیکھا۔ اے اللہ تو اہل باطل کی ذلت بھی ہمیں دکھا دے، یا اللہ تو ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ کے دکھا دے، ہمارے جابروں کو بھی پکڑ کے دکھا دے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ تو آج کے نمرودوں کو پکڑ میرے مولا، آج کے فرعونوں کو پکڑ میرے مولا، آج کے قارونوں کو پکڑ لے یا اللہ، آج کے شدادوں کو پکڑ لے یا اللہ۔ انہوں نے تیرے بندوں کا خون چوس لیا، ان پہ زندگی کو تنگ کر دیا، ان پہ راہوں کو مسدود کر دیا، یہ دنیا میں خدائی کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو آ کے اپنی خدائی ان پہ کھول دے یا اللہ، اپنی خدائی ان پہ کھول دے، اپنی کبریائی ان پہ کھول دے، اپنی شہنشاہی ان پہ کھول دے، اپنے محبوب کی کمزور حقیر فقیر امت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ مرغی چیل کو دیکھ کر بچوں کو پروں میں چھپاتی ہے، اللہ ہم پر تو سارے عالم کا باطل عقاب بن کے ٹوٹ پڑا، گدھ بن کے ٹوٹ پڑا، چیل بن کے ٹوٹ پڑا۔ ہمیں اپنی رحمت کے پروں میں چھپا لے یا اللہ، ہمیں اپنے رحمت کے پروں میں چھپا لے یا اللہ۔ بے شک ہم نافرمان سہی تو تجھے ایک مانا، تیرے محبوب کو تیرا نبی اور آخری نبی مانا، تیرے قرآن کو تیری کتاب مانا، تیرے قبلے کو بیت اللہ من تیرا گھر مانا، تیرے اتارے ہوئے دین کو حق اور سچ مانا۔ اللہ اس میں ہم تجھ پر ایمان لائے، اللہ آگے اطاعت میں ہم سے قصور ہوئے، نافرمانیاں ہوئیں، کبھی جان بوجھ کے کر بیٹھے، کبھی بھول سے کر بیٹھے، کبھی ماحول میں یا اللہ گر کر بیٹھے، کبھی غفلت میں کر بیٹھے۔ میرے مالک اور خالق، بندے جو ہوئے، فقیر جو ہوئے، بھولنے والے جو ہوئے، یا اللہ کہ جب بھی ہم نے تیری بارگاہ میں جب بھی ہم سے کوئی نافرمانی ہوئی، اللہ ہم نے اسی وقت توبہ کی، پکی توبہ کی اور اس امید پر کی تو نے معاف کر دیا۔ لیکن میرے مولا یہ گندا ماحول، یہ ناپاک فضا، یہ ایسی تند و تیز ہے کہ ہر دفعہ ہماری توبہ ٹوٹ گئی، ہر دفعہ ٹوٹ گئی۔ ہم اس بچے کی طرح بن بیٹھے جو ہر کھلونے کو توڑ تاڑ کے چاروں طرف بکھیر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یا اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے باوجود بھی ماں باپ اس کے ہاتھ میں نیا کھلونا پکڑا دیتے ہیں۔ اللہ ہم اس بچے کی طرح ہیں جو ہر کھلونا توڑ بیٹھا۔ ہم نے بھی اپنی توبہ کو ہزاروں دفعہ کیا، ہزاروں دفعہ توڑا، اس میں اتنے جوڑ لگ چکے ہیں یا اللہ، اتنے جوڑ لگ چکے ہیں یا اللہ، اتنے پیبند لگ چکے ہیں یا اللہ کہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے آنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اللہ تو نے خود کہا ہے، اس لیے کچھ سہارا ہے، کچھ آسرا ہے کہ باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک سانس باقی ہے تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ اس لیے مولا کرتے بھی ہیں ٹوٹ بھی جاتی ہے، کرتے بھی ہیں ٹوٹ بھی جاتی ہے، اے اللہ یہ فضا بدل دینا یا اللہ، اس گندے ماحول میں یا اللہ یہ ٹوٹتی ہی رہے گی۔ ہم میں ایسی ہمت نہیں کہ پہاڑ بن کے دکھاتے تھے، ہم تو تنکے ہیں ہواؤں کے رحم و کرم پر ہیں۔ ہوائیں ہمیں شیطانی کبھی اٹھا کے ادھر پھینکتی ہیں، کبھی ادھر پھینکتی ہیں، صدق کے نیت کے باوجود یا اللہ ہم اپنے نفس کے ہاتھ میں شکست کھا بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ یہ ماحول ظالم، یہ فضا ظالم، اس نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ تجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے کے نہ رہے، تیرے محبوب کا سامنا کرنے کے نہ رہے۔ اللہ تو مہربانی کر دینا یا اللہ،
تو نے ہواؤں کو ٹھنڈا کر دیا اللہ، تو ایسے ہی یا اللہ ایمان کی ہوائیں ٹھنڈی چلا دے اور باطل کی گرم ہوائیں ختم فرما دے، ہماری نسل پر رحم کر دے یا اللہ، رحم کر دے یا اللہ۔ اللہ انہوں نے حق دیکھا ہی نہیں، انہوں نے پاک دامنی کو دیکھا ہی نہیں، انہیں کیا خبر حیا کیا ہوتی ہے، انہیں کیا خبر پاک دامنی کیا چیز ہے، انہیں کیا خبر عفت تواضع کیا چیز ہے۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو تکبر کے نقشے دیکھے، راگ و رنگ کی محفلیں دیکھی، ناچ گانے کے میدان دیکھے، بے حیائی کے بازار گرم دیکھے، یہ یوں سمجھ بیٹھے اسی کا نام زندگی ہے۔ اے مولا، اے مولا، گندگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب تیرے سوا کوئی نہیں جو اسے دھو سکے، پاک کر سکے۔ اے مولا، آج تیری اشد ضرورت ہے اللہ، تیری بڑی ضرورت، ہر دم ضرورت، ہر آن ضرورت، ہر وقت ضرورت۔ کوئی پل تیرے بغیر ہم گزار ہی نہیں سکتے، پر آج تو بڑی ضرورت ہے یا اللہ۔ ساری دنیا کا باطل ہمیں ترنے والا بنا کے نکل گیا، ہماری نسل کو گناہوں پہ ڈال گیا۔ اللہ اس ماحول کو تو ہی بدلے تو بدلے، آج کوئی محنت ایسی نہیں جو اسے بدل سکے۔ اللہ تو اپنی غیبی قدرت کو ظاہر کر دے، اپنا فیصلہ اتار دے ہدایت کا، غضب کے در بند کر دے، گمراہی کے در بند کر دے، ہدایت کے در کھول دے اللہ۔ اس لڑتی ہوئی، پھسلتی ہوئی، طوفانی موجوں میں بہتی ہوئی امت کو سنبھال لے یا اللہ۔ اللہ ڈوبتی کشتی کے مسافروں کو سنبھال لے، وہ کشتی کے مسافر جن کا نا خدا بھی چھوڑ کے بھاگ چکا ہو، طوفانوں میں گھرے ہوئے مسافر، کر دے مہربانی اللہ، تیرا کچھ بھی نہ بگڑے گا، تیرے محبوب کی امت کا بہت کچھ سمر جائے گا۔ ان فضاؤں میں تو یہ ارادے ٹوٹتے رہیں گے، یہ توبہ ایسے ہی درہم برہم ہوتی رہے گی۔ اللہ ہم کوئی حجت نہیں بنا رہے، اس سے بھی گندی فضا ہو تو بھی ہم پہ فرض ہے تیری مان کے چلنا، ہم پہ فرض ہے تیرے محبوب کے طریقوں پہ چلنا۔ اللہ ہم اسے حجت اور عذر کے طور پر نہیں پیش کر رہے، اللہ ہم اپنی بے بسی تجھے بتا رہے ہیں، اللہ ہم اپنا ضعف تجھے بتا رہے ہیں، اپنی کمزوریاں تجھے بتا رہے ہیں اللہ۔ اللہ ہمارے بس میں نہیں ان فضاؤں سے ٹکر لے کے چلنا، ان کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں، ان سے ٹکرانا ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ جو درخت اکھڑ جاتا ہے وہ پھر پانی کے رحم و کرم پر بہتا ہے، ہم بھی اکھڑ چکے ہیں یا اللہ، اکھڑ چکے ہیں مولا۔ یا اللہ اے پہاڑوں کو جمانے والے اللہ، ہمیں بھی ایمان کے پہاڑ بنا دے، اے پہاڑوں کو مضبوطی دینے والے اللہ، ہمارے ایمانوں کو بھی مضبوط کر دے، ہمارے مردوں عورتوں کے ایمانوں کو مضبوط کر دے، شیطان اور اس کے شتونگڑوں کو ذلیل و خوار کر دے، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے، ان کی تدبیروں کو ملیا میٹ کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ایسی محبت دے دے یا اللہ جو ہمارے رگ و پے میں زندہ ہو جائے، سرایت کر جائے، تیرا نام لیتے ہوئے یا اللہ ہمارا وجود میٹھا ہو جائے، ہماری زبان میٹھی ہو جائے، جو ہمارے زبان سے تیرا نام سنے اس کے اندر بھی مٹھاس اترتی چلی ہے۔ یا اللہ مہربانی کر دے، تیرا کچھ نہیں جائے گا، تیرے بندوں کا کام ہو جائے گا۔ اپنے محبوب کی محبت ہمارے اندر اتار دے، رچا دے، بسا دے، پھول میں پھیلی ہوئی خوشبو کی طرح ہمارے وجود میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو یا اللہ ایسا رچا دے، بسا دے کہ ہم مہک جائیں اور ساری دنیا کو مہکا دیں۔ اللہ ہمیں چمن کا پھول بنا دے جو سارے عالم کو مہکا دے، کر دے میرے مولا۔ آخر تو نے اپنے بندوں ہی کو تو استعمال کرنا ہے، فرشتے تو نہیں آئے کبھی بھی ہدایت کا نظام لے کر، تیرے بندے ہی آئے، تو نے جسے چاہا پسند کیا، جسے چاہا قبول کیا۔ اللہ آج کے دور میں بھی تو کسی نہ کسی کو تو پسند کرے گا، کسی نہ کسی کو تو قبول کرے گا۔ یا اللہ ہمیں ہی کر لے، تیرا کیا جائے گا، ہمیں ہی کر لے یا اللہ۔ کوئی تجھ سے پوچھے گا تھوڑا ہی، کوئی تجھ پر سوال تھوڑا ہی ڈالے گا، اور تو عاجز تو بھی نہیں ہے کہ نہ اہلوں کو اہل بنانا تیرے لیے کیا مسئلہ ہے۔
نادانوں کو دانا بنانا تیرے لیے کیا مسئلہ ہے مولا، بگڑے ہوں کو سدھانا تیرے لیے کیا مسئلہ ہے مولا، کسی نہ کسی پر تو تیری نظر کرم پڑے گی، اللہ ہم پہ ڈال دے، اللہ ہم پہ ڈال دینا یا اللہ، تیری بڑی مہربانی ہم پہ ڈال دے، بے شک ہم بڑے نااہل ہیں، تیری نظر کرم پڑ گئی تو ہم بڑے دانا ہو جائیں گے، بڑے اہل ہو جائیں گے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں قبول کر، اسی مجمع کو قبول کر، ان مردوں عورتوں بچے بچیوں کو قبول کر، یہ مری والوں کو قبول کر لے، یہ دریا گلی والوں کو قبول کر لے، اس پورے ملک والوں کو قبول کر لے، تو نے ہی اپنے فضل سے یہاں تبلیغی مرکز بنایا، دینی مدارس کا جال بچھایا، ساری دنیا میں ایسا نظام ہم نے کہیں نہ دیکھا، پتہ نہیں کون سی خوبی تجھے پسند آئی جو تیری رحمت کا دریا یہاں مجھے مارنے لگا، اے مولا، اے مولا، تو اس پورے ملک کو ایمان کا نمونہ بنا دے، ہدایت کا نمونہ بنا دے، اور عالم میں ہدایت کے لیے انہیں قبول فرما لے، مسئلے ہماری آباد کر دے، نفرتیں ہماری مٹا دے، محبتیں ہماری پروان چڑھا دے، سب کو قبول کر لے، جو یہ ہمارے ساتھی چل رہے ہیں انہیں بھی قبول کر لے، جو ہماری نصرت کو آئے انہیں بھی قبول کر لے، سب کو ہی قبول کر لے، سب کے دلوں کی شمع روشن کر دے، جو جس نیت سے آیا اس کی اس کے ساتھ تو اس سے نواز کے واپس بھیج، تو اسے روشن کر کے واپس بھیج، اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں دے کر تجھے کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ اس موجودہ امت پہ کرم کر دے، رحم کر دے، راضی ہو جا، راضی کر لے،